چلیے اب ہم چلتے ہیں سوالات کی طرف۔ سہیمہ نے بہت دیر سے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، تو سہیمہ، پھر کاملہ، پھر علی بھٹا، رمیز اور پھر حسینی۔ تو سہیمہ پلیز انمیوٹ یور سیلف۔ Assalamu alaikum, Dr. Shahla, and everyone else, Dr. Sajid. Assalamu alaikum to everyone. So related to physical abuse, actually, I have a question. پہلے تو یہ کہ can you define abuse؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ our society seems to think that physical abuse is the only form of abuse. So if you could just briefly touch on that, کہ what abuse actually means. And related to, I don't know, you probably know Mary Ainsworth's theory of attachment. In light of this theory, I'm kind of wondering what the role of both parents and other caregivers is so that a child can form a healthy attachment style as an adult. And like, what are the behaviors that affect negatively on a child's attachment issues? If you could just briefly touch on those, I know it's a pretty big question. Thank you. پہلے کمپوننٹ کا رسپانس میں دے دیتا ہوں، دوسرے پہ ڈاکٹر ربیہ چلڈرن والی بات پہ بات کر لیں گے۔ ابیوز کی بہت ساری فارمز ہیں۔ اینی تھنگ دیٹ ہیز اے بیڈ افیکٹ اور امپیکٹ آن دا ادر پرسن can be qualified as an abuse. اب وہ فزیکل بھی ہو سکتی ہے، وہ ایموشنل بھی ہو سکتی ہے، وہ سوشل بھی ہو سکتی ہے، وہ فائنینشیل بھی ہو سکتی ہے، وہ اس کے کسی بھی بیسک ہیومن رائٹ کی وائلیشن پر بھی ہو سکتی ہے، وہ ایکسپریشن کے اوپر بھی ہو سکتا ہے۔ میں پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں جانا نہیں چاہ رہا، ورنہ پھر میں اور ڈاکٹر ربیہ اسی پہ ہم بولتے رہیں گے۔ بٹ یہ تمام فارمز جو ہیں یہ بالکل ابیوز کی فارمز ہوتی ہیں۔ مختلف لوگ جو ہیں جو وہ پریکٹسز خود کر رہے ہوتے ہیں اس کو نارملائز کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ دیر از دس اندر ویری امپورٹنٹ فینومینا وچ از کالڈ ہائپر نارملائزیشن۔ یہ 80s میں ایک رشین سائیکیٹرسٹ تھا، اس نے بڑا زبردست فینومینا یہ ڈسکرائب کیا تھا۔ آہستہ آہستہ جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ اچھا ہم ڈی سینسٹائز ہوتے جا رہے ہیں، یا ہم وہ مشکلیں مجھ پہ بڑی اتنی کہ آسان ہو گئیں، روٹین کا کام ہو گیا ہے۔ تو اگر ایک شخص نے اپنے معاشرے میں، اپنے کلچر میں بہت ساری پریکٹسز کو دیکھا ہے اور وہ اتنا کامنلی دیکھا ہے کہ it appears to him as if it is a perfectly normal way of going about it. However, it might actually be a very abusive thing. It might have a very serious impact. میں اکثر ریڈ فلیگ کے بارے میں بھی یہ بات کرتا ہوتا ہوں کہ اگر ایک بچے نے یا کسی بھی شخص نے بچپن سے صرف رنگ ہی ایک دیکھا ہے اور وہ ہے سرخ، تو اس کو کیا پتا ہے کہ یہ ریڈ فلیگ ہے یا یہ اس کا مطلب تھا کہ یہ کوئی خطرے کا نشان تھا۔ تو بعض اوقات آپ ایسے انوائرمنٹ میں بھی گرو اپ کر رہے ہوتے ہیں جہاں بہت ساری ایسی پریکٹسز ہوتی ہیں جو کہ کسی بھی اور جگہ پر بڑے آرام سے ابیوز کال کر دی جائیں گی، بٹ اٹ وڈ بیکم اے پارٹ اینڈ پارسل آف یور اون اپ برنگنگ اینڈ یو وڈ ناٹ کنسیڈر اٹ اینی فارم آف این ابیوز۔ سائنس بڑا کلیئر ہے ان تمام چیزوں کے اوپر۔ ہیومن برین، ہیومن مائنڈ جو ہے وہ کوئی ڈفرینسیشن نہیں کرتا کسی فزیکل اسٹیمولس میں یا سائیکولوجیکل اسٹیمولس میں، چاہے وہ تھریٹ کا اسٹیمولس ہے۔ تو اگر فزیکل تھریٹ مجھے سامنے ہو رہا ہے یا میں نے امیجن کیا ہے کسی چیز کے بارے میں تھریٹ ہونا، دونوں صورتوں میں میری بایولوجی ایک ہی طرح رسپونڈ کرے گی۔ چاہے وہ پین کا اسٹیمولس ہے، تبھی ہم اپنی گفتگو میں یہ ورڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں کہ میں اس کی بات سے بڑا ہرٹ ہوا۔ اب دیٹ ہرٹ از نو ویئر ٹو بی سین فزیکلی آن آر باڈی، بٹ our mind perceives it as a very painful stimulus۔ اب جب میں اس کی بات سے ہرٹ ہوا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کسی نے مجھے فزیکلی ہٹ نہیں کیا ہے، تو اس نے صرف اپنے لفظ بولے ہیں، اپنی بات بولی ہے، زبان کا استعمال کیا ہے۔ تو اس کا بڑا سمپل سا پیرالل یہ ڈرا ہو گیا کہ جتنا فزیکلی کسی کو ہٹ کرنے سے کین بی اے پینفل ایکسپیرینس اینڈ کین کوالیفائی ایز این ابیوز، اتنا ہی کسی کو وربل ایگریشن سے، وربل ایڈمونیشن سے، چوائس آف فاؤل لینگویج سے، وہ بھی اتنا ہی ابیوسو ایلیمنٹ ہو سکتا ہے۔
اور تھوڑا سا ہم اگر اس کو ریلیجسلی بھی دیکھیں تو کسی جگہ پر آپ نے یقیناً ہم سب نے پڑھا ہوا ہے کہ زبان کا زخم جو ہے وہ تلوار کے زخم سے زیادہ گہرا ہوتا ہے. تو یہ کس زخم کی بات ہو رہی ہے یا اس کی گہرائی کی بات ہو رہی ہے. سو we not only need to watch our actions, we also need to watch our words, because sometimes they cause more damage than the actions. تو ہم اپنے اپنے سٹینڈرڈز کے حساب سے کچھ چیزوں کو انڈر پلے کرتے رہتے ہیں، اور وہ انڈر پلے کرنے میں ہماری اپنی انوائرمنٹ کا، ہماری اپنی اپ برنگنگ کا رول ہوتا ہے. But any experience that has a bad effect on anybody else will be or can be considered as an abuse. تھینک یو ڈاکٹر ساجد. جی ڈاکٹر ربیہ، اگر آپ سیکنڈ پارٹ کا جواب دینا چاہیں. Sorry, Dr. Sajid, what was the second part again? If you can ask again, میں گلے کو ساتھ ساتھ ریسٹ کرا رہا ہوں آج. جی سوری، جنہوں نے بھی سوال پوچھا تھا مجھے یاد نہیں رہا اب کیا سوال تھا. So basically, I just wanted to know, in light of Mary Ainsworth's theory of attachment, just the role of both parents and other caregivers, so that a child can form a healthy attachment style as an adult, and just what behaviors are there that affect negatively on the child's attachment issues. So the whole idea is that we all are working towards developing a secure attachment with a parent who is there, available, who is trustworthy, who is providing that comfort that a child needs at the time. And they are safe to be around, they are secure to be around, and they will be around even if they're not around now. تو اس کے اوپر یہ ہے کہ obviously جو سسٹینڈ ڈیولپمنٹ کے دوران آپ کی ریلیشن شپس ہوتے ہیں، بوتھ پیرنٹس، ناٹ جسٹ مدر اینڈ فادر، بٹ ان پاکستان وی ہیو ایکسٹینڈیڈ فیملیز، گرینڈ پیرنٹس who are people who are reliable, people who you can go and speak to, people who you know will be there for you. Obviously یہ سب کچھ ہیلپ کرتا ہے to develop secure attachments as you grow older. اور گوئنگ فارورڈ obviously پیرنٹ میں ماں اور باپ دونوں کا اس میں افیکٹ obviously انپٹ ہے. however it is not to say کہ اگر ایک پیرنٹ جو ہے who is unable to be around, who is not the most present parent, who is not the most secure attachment, تو بچہ دوسرے کے ساتھ secure attachment نہیں ڈیولپ کر سکتا. So obviously this is related to how you manage your emotions later on in life. To give you a very small example, I think the idea is کہ ہم بچوں کو بڑا کرتے ہیں ان کو انڈیپینڈنٹ کرنے کے لیے, not to make them dependent. اور یہ بات میں کئی بار اس طرح کی اسپیسز میں ڈسکس کر چکی ہوں. اور انڈیپینڈنٹ کیسے آپ کریں گے جب آپ بچے چھوٹے ٹاڈلر کے ساتھ واک کر رہے ہوتے ہیں کہیں پہ اور بچہ ٹھوکر لگنے سے گر جاتا ہے, تو آپ اس کو اٹھاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ اٹس اوکے, جھاڑتے ہیں اس کو, کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا, لیٹس کیپ واکنگ. اور اسی طرح جب بہت بار ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے, چوٹ لگتی ہے, آپ اٹھا کے اس کو کہتے ہیں جھاڑ کے کہ اٹس اوکے, چلو لیٹس گو. تو چائلڈ لرنس فرام دا پیرنٹ ٹو سیلف سوتھ ایز دے گو along. سو a consistent secure parent who's always there, جو بچے کو سکھا رہا ہے کہ سیلف سوتھ کیسے کرنا ہے اپنے آپ کو, کچھ مشکل ہو جائے تو ایونچولی دا چائلڈ لرنس کہ جب میں گر جاؤں گا تو میں اٹھوں گا اور میں جھاڑوں گا اپنے کپڑے اور میں کہوں گا کچھ بھی نہیں ہوا, اٹس اوکے, لیٹس کیری آن. As opposed to a parent who's not present there, as opposed to a parent who is not watchful, as opposed to a parent جو رسپونس صحیح طرح نہیں کرتا کہ آپ گرے ہیں تو زمین کو مارنے شروع ہو جائیں کہ جی زمین بڑی بری ہے, زمین نے مارا ہے میرے بچے کو, اس کو مارتے ہیں. تو دیٹ وہ دا چائلڈ, یا یہ بھی کہہ سکیں کہ اندھے ہو دیکھ کے نہیں چل سکتے. ہاں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھتے نہیں ہو کدھر جا رہے ہو. تو بیسکلی دیر از اے بلیم ٹو بی ہیڈ فار فالنگ ڈاؤن. کسی نہ کسی چیز کو ہم جب تک بلیم نہیں کریں گے ہم آگے نہیں جا سکتے. تو بچے نے کیا سیکھا, یا میری غلطی ہے یا کسی اور کی غلطی ہے. either I internalize the blame or I externalize the blame. اس کے علاوہ تو محسود ہو ہی نہیں سکتا. So this is what I'm just going to reflect as an example of secure attachments, that they help you manage your emotions in the future life.
I hope that makes sense, Suhi. Yes, perfect. Thank you. Exactly what I was looking for. Thank you. थैंक यू डॉक्टर रबिया। अच्छा, मैं जो नीचे से काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही है, मैं सबसे कहूँगी कि थोड़ा पेशेंस के साथ, क्योंकि एक सवाल का जवाब जो है वो थोड़ा टाइम माँगता है, तो प्लीज़ डिसअपॉइंट होके जाइए मत, तो ज़रूर आंसर होगा। थैंक यू सो मच। हुसैनी की तरफ चलें डॉक्टर शैला? नहीं, रमीज़ की तरफ। नहीं, रमीज़ पहले, रमीज़, जी, फिर जी। हुसैनी, फिर लाबेल, फिर मिस साइकोलॉजिस्ट आई थिंक, और फिर यासिर। जी प्लीज़ रमीज़ बात करें। अस्सलाम वालेकुम सबको, डॉक्टर शैला अस्सलाम वालेकुम आपको भी। मैं कुछ पर्सनल जो मेरे साथ हुआ था, मैं तकरीबन 2 साल मुसलसल ट्रॉमा में रहा हूँ। कुछ वाक़यात ऐसे मेरी ज़िंदगी में आए थे कि जब मैंने अपनी आँखों से देखे थे वो चीज़ें, तो ऐसा लगता था कि बस यही क़यामत है और इसके बाद क्या क़यामत आनी है। वाक़या बयान करना डॉक्टर साहब ज़रूरी है या उसकी ज़रूरत नहीं है? It's your choice, but whatever is the question, you can still ask the question if you want to keep that thing private. Perfectly okay with us. नहीं, इसमें प्राइवेट रखने की कोई बात नहीं है। असल में सर एक बम ब्लास्ट हुआ था जिसमें मेरी ख़ानदान से 6 शहीद हुए थे ना सर, तो उस दौरान जो मैं पहुंचा था उस टाइम पे, तो सर मैं देख रहा हूँ कि पुलिस, आपके दोस्त जो मतलब आपके रिश्तेदार पास नहीं आ रहे थे, कि हो सकता है दूसरा हो, और जब अपने अपनों को आप उठा रहे हो, उसके किसी की घड़ी क्या कुछ, किसी का जूता, और वो चीज़ से पहचान कर रहे हो सर। उसके बाद ना मैं वो इंसान जो छोटी सी बात पे गुस्सा हुआ करता था, जो लेकिन उसके बाद मैं बिल्कुल खामोश, मुझे डर लगता था। मैं मस्जिद में जाता तो मुझे लगता था कि यार अभी कुछ ना कुछ होने वाला है। ये नहीं कि मौत से डर लगता था, लेकिन वो वाक़यात मेरे सामने आ जाते थे। सर मैंने स्कूल पढ़ाई, मैं क्लास में जाता था, मुझे दिल नहीं लगता था क्लास में, कि मैं इधर, दिल को एक खौफ था कि कुछ ना कुछ होने वाला है। और अभी भी जब मैं नफ्सियात या इस तरह के जो बातें मैं सुन रहा था ना सर, तो मैं दिल की धड़कन जो है ना वैसे तेज़ हो जाती है। मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गया था। मैंने अपने लिए वो ज़िनिक्स के टैबलेट्स मैं खाया करता था खुद, और कोशिश की कि इससे निकल जाऊँ। जब भी मुझे ऐसा लगता था ना कि वो मुझ पे हावी हो रहा है वो चीज़ें और सोच, तो मैं फिर इस तरह के मेडिसिन लेता था खुद। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो उस चीज़ से निकल गया हूँ, लेकिन ये है कि मेरी आदत में बहुत चेंजेस आई है। वो इंसान जो भीड़ में रहता था, दोस्तों के साथ रहता था, अब मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। मुझे दोस्तों से मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं रही सर। मुझे अपने घर वालों से मिलने के में कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं जितना अकेला होता हूँ मैं उतना खुश होता हूँ। तो डॉक्टर साहब इन चीज़ों से कैसे निकलूँगा? वो जो डर था, वो जो चीज़ें थी, वो तो मुझसे निकल गई। लेकिन अब मेरा दिल नहीं करता कि मैं किससे बात करूँ, किससे मिलूँ, किसी के साथ बैठूँ। ये चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी से निकालनी है अब। First of all, to thank you very much for sharing your experience, and I understand कि ये बहुत ही traumatic और painful experience रहा होगा आपके लिए, and you have been battling with it all alone, which tells me a lot about your strength as well. And at the very same time, हमें कुछ चीज़ों को मेरे ख्याल में थोड़ा सा एड्रेस यूं कर लेना भी ज़रूरी है कि जो इस वक्त भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसको हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते। हम ये नहीं देख सकते कि ये कोई और चीज़ है, और वो जो पहले आपको खौफ और घबराहट और वो तमाम चीज़ें हो रही थी वो कोई और चीज़ है। ये दोनों के दोनों एक्सपीरियंसेस जो हैं, आपको ज़ाती तौर पर मुमकिन है कि फ़र्क महसूस हो रहे हों अपनी क्वालिटी में, लेकिन हमारी नज़र में ये दोनों की दोनों चीज़ें जो हैं ये बड़े पॉसिबल यूजुअल आउटकम है किसी भी शख्स का किसी भी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के बाद। अक्सर लोग इवन हमारी अपनी फील्ड में बहुत सारे लोग सिर्फ इस बात पर फोकस कर जाते हैं कि कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ है तो उसके बाद उसको सिर्फ पीटीएसडी की ही चीज़ें होंगी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जिसको कहते हैं, जिसके कुछ साइंस और सिम्टम्स जो हैं वो आप अर्लियर बता रहे थे कि हाइपर अराउजल हुआ हुआ है, मुख्तलिफ जगहों पे खौफ आ रहा है, और उसके रिमाइंडर्स को आप अवॉइड कर रहे हैं, मुमकिन है उन प्लेसेस को और उस तरह की कोई भी गुफ्तगू को भी आप अवॉइड कर रहे हैं। तो अब ये एक फिनोमेना, लेकिन
साइंटिफिक तरीके से अगर देखा जाए तो डिप्रेशन इज मोर कॉमन देन पीटीएसडी आफ्टर अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। तो साइंस तो यही कहती है कि ये सारे उसके फॉल आउट्स होते हैं। फिर बीच में एक काम जो और मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ आपकी तवज्जुह से, क्योंकि आपने ये एग्जांपल शेयर की तो बाकी दोस्तों को भी उसमें हेल्प हो जाएगी। एंड दैट इज कि अच्छा, जब हम जेनेक्स ले रहे थे तो जेनेक्स क्या कर रही थी कि जेनेक्स हमें नंब कर रही थी। तो उसने हमारा जो एंजाइटी वाला कंपोनेंट था, जो उस वक्त का एक रेस्टलेसनेस का और एक पेनफुल एक्सपीरियंस था, उसको नंब कर रही थी। और नंब कर रही थी तो हम बेहतर महसूस कर रहे थे, बेहतर महसूस कर रहे थे तो हमने उसको इस्तेमाल करते रहना जारी कर दिया। इसके बारे में जाहिर है कि उस वक्त जो आपके पास जो नॉलेज था, जो रिसोर्सेज थे, आपने उस हिसाब से उसको इस्तेमाल कर लिया। अक्सर लोग ऐसा करते हैं, अपने इर्द गिर्द से ही कोई सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। बहुत हेल्दी चॉइस नहीं थी ये, लेकिन क्योंकि ट्रॉमा के बाद अमूमी तौर पर ये वाला जो ख़ास तौर पर ग्रुप ऑफ मेडिसिन्स है, इसको हम अवॉइड करते हैं यूज़ करने में, क्योंकि ये ट्रॉमा की मेमोरी को, ट्रॉमा के एक्सपीरियंस को प्रोसेस होने में प्रॉब्लम करता है। हम उससे पूरी तरह से हील नहीं कर पाते। वो एक नम करके उसको रख देता है, जैसे आपने बर्फ जमा दी है, पानी था तो उसको बर्फ जमा दी है, उससे वो पानी तो नहीं रहा, वो कीचड़ तो नहीं बन रहा, लेकिन वो एक जगह पर फिर भी इकट्ठा पड़ा है और वहीं मौजूद है। जब तक कि वो प्रोसेस नहीं होगा, पिघल कर किसी किनारे नहीं लगेगा, तब तक वो मौजूद वहीं पर है। तो मुमकिन है आज आपको एक्सपीरियंस ये हो रहा है कि अब वो वाले सिम्टम्स और वो वाली अलामतें नहीं हैं, लेकिन जो इस वक्त भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये भी उसी का फॉल आउट है, उसी की एक्सटेंशन है, उसी की दूसरी शक्ल है। और मेरी बड़ी स्ट्रांग रिकमेंडेशन ये होगी कि आप इसके लिए बिल्कुल प्रोफेशनली हेल्प लीजिए। कोई ज़रूरी बात नहीं है कि इसके लिए हमें कोई मेडिकेशन लेनी पड़ेगी। अगर वो ज़रूरत होगी तो 100% जहाँ रिकमेंडेड है वहाँ बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन अगर वो नहीं होगी, और ज़ाहिर है वो असेसमेंट हम यहाँ नहीं कर सकते अपनी ट्विटर स्पेस पे, लेकिन आप एक प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर लीजिए, ताकि इन चीज़ों को ज़्यादा तफसील में असेस भी किया जा सके और हम उस तरह से मदद कर पाएँ जो कि आप, जिसका आपका हक है, आपकी आप तक वो मदद पहुंचनी ज़रूरी है। थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर साजिद जी। रमीज, आई होप कि आपको आपकी बात का जवाब सेटिस्फैक्टरी मिल गया है। थैंक यू सो मच जी डॉक्टर साहब। जी हुसैनी, अस्सलाम वालेकुम, प्लीज बात कीजिए। अच्छा, उन्होंने लबैल है, अगर हुसैनी हाँ नहीं जी, है तो बाद में बात ठीक कर है। लेंगे। जी लबैल, आप बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी अच्छा, एक सेकंड जी हुसैनी, लबैल एक सेकंड, फिर हुसैनी को बात कर लेने दीजिए, फिर आपकी तरफ आ जाते हैं। जी हुसैनी बात करें प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा वालेकुम। डॉक्टर साहब से साजिद साहब से मुझे बात करनी थी। डॉक्टर साहब ने जो अभी कुछ समय पहले एक शेयर पढ़ा था ना, मैं बेसिकली उस फेज़ से गुज़र रहा हूँ, तो मुझे डॉक्टर साहब से थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी। तो मैंने उनको टेक्स्ट भी किया है कि मुझे आपकी अपॉइंटमेंट चाहिए। तो बस वो अपना पर्सनल थोड़ा-सा मैटर है, जो मैं यहाँ ना स्पेस में नहीं शेयर कर सकता। तो बस मेरी रिक्वेस्ट है डॉक्टर साहब से कि मुझे जितनी जल्दी हो सके अपॉइंटमेंट दे दें, ताकि मैं उनसे ना अपना मसला डिस्कस कर सकूँ। जी, मैं आपको डीएम में रिस्पॉन्ड करता हूँ इस पे इंशाल्लाह। थैंक यू। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। थैंक यू हुसैनी जी। लबैल, प्लीज आप अब थैंक बात कीजिए। जी बहुत शुक्रिया। मेरे 2 सवालात हैं। मैं नई अम्मा बनी हूँ, मेरे एक 16 महीने की छोटी-सी बेटी है। तो क्वेश्चन मेरा ये है, क्योंकि आप लोग बात कर रहे थे कि माँ थप्पड़ लगा देती है, तो मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि क्या इसका असर बच्चे की मेंटल हेल्थ पे पड़ता है कि अब वो जब भी मिस्टेक करेगी तो माँ एक मॉन्स्टर की तरह उसके सामने होगी कि वो डर जाएगी, या फिर मुझे ये मारने वाला काम छोड़ के और
جو ہے وہ مطلب کہ اگر وہ کوئی چیز توڑ رہی ہے تو میں اس کو جا کے اس کو بتاؤں کہ بیٹا اگر توڑو گی تو تم زخمی بھی ہو سکتی ہو یا تمہیں کچھ ہو سکتا ہے، تو تم مطلب سوئچ میں ہاتھ نہ دو، بلکہ وہ میری ذمہ داری ہے کہ میں جا کے خود ہی سوئچ کور کروں، کیونکہ 16 مہینے کا بچہ تو نہیں سمجھے گا۔ تو میں یہ ضرور جاننا چاہتی ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ جو فزیکل ابیوز ہے اتنے چھوٹے بچوں میں، کیا ان کی مینٹل ہیلتھ پہ اثر کرتے ہیں؟ اور اس کے بعد پھر میرا ایک اور سوال ہے۔ ٹھیک ہے، چلے ٹھیک ہے، آپ سیکنڈ کوشچن بعد میں کر لیجیے گا۔ جی ڈاکٹر ربیہ۔ جی میں تھوڑا سا بریفلی رسپونڈ کرتی ہوں اس کویشچن کو اور پھر مجھے جانا ہے۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وائی فزیکل ابیوز؟ ایک کام جو بغیر بچے کو مارے ہو سکتا ہے، اس میں مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ سب سے پہلے تو ہم سب کو یہ ریفلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور تھوڑا سا اپنے گھر کے جو کلچر، اور ہر جگہ کا ایک معاشرہ ہوتا ہے، تو ہمارا جو گھر کا معاشرہ ہے وہ ڈفرینٹ ہے، گھر سے باہر ٹاؤن کا، سٹی کا معاشرہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے، اور پھر اگر پورے ملک کا معاشرہ آپ دیکھیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں امپیکٹ کرتی ہیں آن دا وائڈر سوسائٹی۔ جب آپ کے گھر کی جو چھوٹی سی سوسائٹی ہے اس میں چھوٹے بچوں کو چپیڑ لگا دینا ایک نارمل سی بات ہے، تو وہ بچہ سیکھ رہا ہے کہ کسی کو بھی چپیڑ لگا دینا ایک نارمل سی بات ہے۔ اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے، جیسے آپ نے خود ہی کہا غلطی ہو گئی، اس نے جان کے تو نہیں کیا، تو غلطی میں سیکھنا زیادہ ضروری ہے۔ اور اگین دو طریقے ہیں، آپ کسی بچے کو نیگیٹو انفورس کر کے سکھا رہے ہیں، یا اس کو سمجھا کے سکھا رہے ہیں، یا آپ خود ہی ایسی انوائرمنٹ بنا رہے ہیں جس میں رسک اور ڈینجر کم ہے۔ تو چھوٹے بچوں کے لیے جیسے آپ نے کہا کہ ساکٹس ہیں ان کو کور کرنا آپ کا کام ہے، کانچ کی چیزیں ہیں وہ نیچے نہ رکھیں، یہ آپ کا کام ہے، ان کو نہیں پتا۔ اور اگین سم ٹائمز اگر یہ دیکھا جائے کہ بچے کیوں الٹے کام بار بار کر رہے ہیں، تو وہ اٹینشن کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، جب ان کو لگتا ہے کہ پیرنٹس اویلیبل نہیں ہیں، دیر بٹ دیر ناٹ اویلیبل، تو وہ ہر وقت ایسی ڈینجرس چیزیں کرتے ہیں آپ کی اٹینشن لینے کے لیے۔ اور یہ بھی بڑی خطرناک بات ہے گوئنگ فارورڈ، کیونکہ پھر وہ ایک لیول جب آ جاتا ہے تو وہ اگلی بار اس سے زیادہ خطرناک کام کرتے ہیں وہی اٹینشن لینے کے لیے، اینڈ دیٹ گوز آن بیکاز انہوں نے سیکھا ہے کہ ان کو اٹینشن ملتی ہی غلط کام کرنے سے۔ تو اول تو اس کا کائنڈ آف ریفلیکٹنگ بیک آن دیٹ، جب بچے اچھے کام کر رہے ہوں، اچھی طرح کھیل رہے ہوں، پیار سے بات کر رہے ہوں، اچھی طرح کھانا کھا رہے ہوں، تو ان کو پازیٹیو فیڈ بیک دیں اس کا فوراً، کہ آپ نے بہت اچھی طرح کیا، آپ تو بڑے اچھے بچے ہو گئے ہیں، آپ تو بڑے اچھے بگ بچے ہو گئے ہیں کہ آپ سیکھ رہے ہیں اور آپ بڑے ہوتے جا رہے ہیں اور آپ سمجھدار ہیں، اور آپ کتنی اچھی طرح بہن کے ساتھ کھیل رہے تھے، آپ کتنی اچھی طرح کزن کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ تو دس از اے فیڈ بیک فار دیم ٹو نو کہ یہ بیہیویئر جو ہے اس کو ریوارڈ ملتا ہے، تو یہ ریوارڈ ہے۔ بجائے یہ کہ جب ان سے غلطی ہو جائے تو ان کو ایک چپت لگا دی اور وہ یہ سیکھیں کہ نیگیٹو فیڈ بیک کا جو لوپ ہے اس پہ چل پڑیں، اور وہ کافی خطرناک لوپ ہے۔ تو یہ ایک بات ہے۔ اور دوسرا یہ کہنا کہ بچوں کے لیے ٹرامیٹک ایکسپیرینس ہے، آئیڈیلی آج کل ساری دنیا میں یہی پریکٹس سکھائی جاتی ہے۔ اگین میں پاکستان کے بارے میں اس لیے زیادہ فکر مند ہوتی ہوں کیونکہ جس طرح گھروں میں نارملائز کیا جاتا ہے کسی کو تھپڑ لگا دینا، اسی طرح معاشرے میں بھی نارملائز کیا جاتا ہے کسی کو مار دینا، کسی کے گھر برباد کر دینا، قبریں اکھیڑ دینا، ہر چیز نارمل ہے کیونکہ یہ ہوتی آئی ہے نا، دیکھتے آئے اتنے سالوں سے۔ تو جب آپ اینگر کو، فرسٹریشن کو اور اگریشن کو نارملائز کریں گے تو سارا معاشرہ ہی اگریسو اور لاؤڈ اور وائلنٹ ہو جائے گا، تو یہ بہت خطرناک بات ہے پوری معاشرے کے لیے، صرف گھر کے لیے نہیں۔ آئی ہوپ دیٹ میک سینس۔ اچھا ڈاکٹر بھی میں ایک چھوٹا سا اس سے ریلیٹڈ بات ہے، جیسے بھی آپ نے کہا نا کہ وائی فزیکل ابیوز ریفلیکٹ بیک کرنا چاہیے، تو اس میں سم ٹائمز پیرنٹس کے اپنے ٹراماز نہیں، یا ان کی اپنی کوئی پرسنالٹی میں کوئی پرابلم ہو کہ شاید میں بھی ہمیں اپنے آپ کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ یہ فرسٹریشن کیا ہماری اپنی آن گوئنگ کوئی پرابلم کی ہے یا پریویس کسی پرابلم کا ریزلٹ تو نہیں ہو سکتی؟ ڈو یو تھنک کہ ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے؟ دیکھیں جس طرح میں نے ابھی کہا کہ نارملائز ہو جاتا ہے نا ہر چیز،
تو پرابلم یہی ہے کہ ہم نے ایک بہت وائلنٹ ایکشن کو، ایک بہت اننیسیسری ایکشن کو نارملائز کر دیا ہے. تو جب ہمارے پیرنٹس کے لیے وہ نارمل ہو جاتا ہے تو ہم آگے بچوں پہ بھی وہ نارملائز کرتے ہیں. اس طرح پورے معاشرے میں کسی کو چپت لگا دینا، گریبان سے پکڑ لینا، مکہ ٹکا دینا، ٹراما نیسیسری نہیں ہے. انہوں نے نارملائز کر دیا ہے ایک ریئیکشن کو جو کہ سب کھلے عام کرتے ہیں، بات ہی کوئی نہیں ہے. اگر آپ تمیز سے، ہلکی آواز سے بچوں کو بڑا کر رہے ہیں، ہلکی آواز میں بات کرنے کے لیے، اور ان کو سمجھا کے ان سے 1 to 1 ایڈریس کر کے بچے کو عادت ہے، تو وہ کبھی بھی نارملائز نہیں کرے گا تھپڑ، مکہ، اگریشن. وہ ہمیشہ یہ سمجھے گا کہ یہ بہت ایکسٹریم حرکت ہے، یہ نہیں کرنی ہوتی. تو آپ کیا سکھا رہے ہیں اپنے بچوں کو؟ دین اگین ہر چیز میں یہ ریفلیکٹ کریں کہ وائڈر معاشرے میں آپ کا بچہ جب باہر جائے گا تو وہ کیسے ریئیکٹ کرے گا ان چیزوں کو، اینڈ از دیٹ سم تھنگ یو ول بی پراؤڈ آف دیم. ڈاکٹر ابھی ایک چیز مجھے یہاں پہ کائنڈلی بتائیے گا کہ ٹھیک ہے نہیں سکھاتے، لیکن معاشرہ تو یہی ہے نا، تو سروائیول کے لیے شاید آپ کو کرنا پڑے. کیسے ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر عمر، اگین اف وی آل تھنک لائک دیٹ تو معاشرہ تو کبھی نہیں بدلے گا. تو آئی تھنک ہم لوگوں میں، پڑھے لکھے لوگوں میں اور ان لوگوں میں جن کو کوئی اویئرنیس نہیں ہے، ان میں اتنا ڈفرینس ہونا چاہیے کہ یس اگریشن نیڈس ٹو بی یوزڈ ایٹ سرٹن ٹائمز بٹ اٹ شوڈ ناٹ بی نارملائزڈ. کہ یہ عام سی بات نہیں ہونی چاہیے. بہت ایکسٹریم میجرس کے اوپر دیر آر سم پیرنٹس جو کہتے ہیں اپنے بچوں کو کہ یو شوڈ نیور اسٹارٹ اے فائٹ بٹ یو شوڈ آلویز اینڈ اٹ. کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا کرتا ہے آپ نے کبھی شروع نہیں کرنی، لیکن اگر کوئی آپ کو اگریشن کرتا ہے، بلی کرتا ہے اور آپ پہ فزیکلی اگریسو ہوتا ہے تو آپ نے ختم کرنا آپ کو آنا چاہیے کہ آپ بھی مطلب اس میں شامل ہوں اور اپنی طرف سے فیڈ بیک کریں. دیر از ڈفرنٹ کائنڈ آف پیرنٹنگ ان ڈفرنٹ کائنڈ آف سوسائٹیز، لیکن بچوں کو یہ فیل نہیں ہونا چاہیے کہ یہ نارمل ہے، یہ بہت ایکسٹریم میجر ہے. Yes, this was exactly the point. Thank you. Yes, in addition to what Dr. Rabia just said, آپ نے وہ ورڈ بولا نا کہ سروائیو کرنے کا، تو جب تک آپ بحیثیت معاشرہ بھی اور بحیثیت انسان بھی سروائیول موڈ میں رہیں گے تو پھر آپ ری ایکٹیو موڈ میں ہی ہیں. اور ری ایکٹیو موڈ میں آپ ہر وقت یا ڈیفینسو ہیں یا ایگریسو ہیں. لیکن اگر آپ تھرو آؤٹ صرف اسی جگہ پر رہیں گے تو یو آر ناٹ گروئنگ، ناٹ ایز این گروئنگ ایز این انڈیویجول، ناٹ گروئنگ ایز اے سوسائٹی. تو جب ایٹ دا ٹائمس وین دیر از اے تھریٹ ٹو یور سروائیول تو وہ آپ کو سوچنا نہیں پڑتا، وہ آٹومیٹیکلی خود بخود آپ کی لائف انسٹنکٹ آپ کو سیو کرنے کے لیے آپ کو سروائیول موڈ میں لے جاتی ہے اور آپ اس وقت ریئیکٹ کر لیتے ہیں. ہمارا پرنسپل یہ ہونا چاہیے کہ جب آپ نے وہ سروائیول کر لیا، اب اس کے بعد یو نیڈ ٹو اسٹیپ اپ اینڈ گیٹ بیک ٹو کہ اب آپ تھرائیو والے موڈ میں بھی آ جائیں. اگر آپ وہیں اسٹک رہیں گے، چاہے وہ گھر کے لیول پر ہے، چاہے وہ انڈیویجول لیول پر ہے، چاہے وہ سوسائٹی کے لیول پر ہے، تو وہاں تو پھر یہ سروائیول موڈ میں تو کیوس ہے اور وہ چلتا رہے گا. So that is what probably she wanted to highlight. میں نے اس کو تھوڑا سا فردر لے گیا. Totally endorsed, totally agreed. اور ایک اور بات کہ اگر نارملائز ہے بھی نا سوسائٹی میں، اس کا افیکٹ میرے خیال میں اسٹل ویسا ہی ہوتا ہے، ریزلٹس ان لوزنگ کانفیڈینس ان چلڈرن، اور وہ لیٹر ان کو، اور سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ ڈائگنوز بھی نہیں کر سکتے بیچارے لیٹر آن میں. ایگزیکٹلی سرکولر چل پڑتا ہے نا. اور وہ جو ایک پہلے ورڈ ہم یوز کر رہے تھے ٹراما، جو بھی ایک کویسچن بھی تھا، جب آپ نے اس پہ بڑا اچھا ریفلیکشن یہ دیا کہ ان کے اپنے پرابلمس ہو رہے ہوتے ہیں پیرنٹل، جس کی وجہ سے یہ ان کے بیہیویئرز میں ٹرانسمٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو ٹراما کا تو بنیادی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ٹراما از ٹرانس جنریشنل. تو وہ ٹرانس جنریشنل ہوتا کیسے ہے؟ ہوتا ہی ایسے ہے کہ I was a victim of the trauma اینڈ دین فرام دیئر آن جو میں نے سیکھا، میں ہوں معصوم کے اجداد سے سیکھا، یہ ہے میرا ہی کو مصر ہے کسی اس کا. تو میں نے تو بڑے آرام سے کہہ دیا کہ میں تو معصوم ہوں، میں نے اجداد سے سیکھا ہی یہ ہے، اور وہی ہاٹ پوٹیٹو جو ہے وہ میں نے نیکسٹ جنریشن کو دے دیا. سو آئی واز برنٹ اینڈ آئی تھرو اٹ ٹو دا نیکسٹ جنریشن اینڈ دے ول بی برنٹ ایز ویل. تو سم ویئر somebody has to have the courage and strength کہ وہ اس ہاٹ پوٹیٹو کو اپنے پاس
ہولڈ کر لے. انڈرسٹینڈیبلی سو سب سے مشکل کام ہے. ہر وہ شخص، ہر وہ جنریشن جو یہ سٹانس لینے کی کوشش کرتی ہے کہ اوکے جو دھکا مجھے پیچھے سے لگا تھا یہ دھکا میں نے آگے نہیں دینا، ان کے لیے بہت زیادہ تھکا دینے والا کام بھی ہے یہ. لیکن وہ ایک بہت بڑا کام بہرحال کر رہے ہیں، اور ایسا سوچ لینا بھی ان کی اسٹرینتھ جو ہے اس کو ڈپکٹ کر رہا ہے. کرنا شروع کر دیں گے تو چیزیں ساری جگہ پر ٹھیک ہونا شروع ہو سکتی ہیں. اچھا، اسی بات کو جو آپ نے بات کی، اس کو اگر ہم تھیولوجیکل کانسیپٹ میں دیکھیں، ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، تو تمام انبیاء جتنے اس دنیا کے اندر آئے، ان کی تمام قومیں جو تھیں، ان کا پہلا آرگیومنٹ یہی ہوتا تھا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ہمارے باپ دادا نے ہمیں یہی سکھایا ہے، ہم تو انہیں کو یہی دیکھتے ہوئے ہم نے سیکھا اور ہم وہی کرتے رہیں گے. اور یہ سب سے بڑا انرشیا ہے کہ ہمارے باپ دادا، ہمارا کلچر ہمیں یہ سکھاتا ہے اور ہم اس چیز کے اگینسٹ نہیں جائیں گے. سو آئی ٹوٹلی ایگری وٹ ایور یو سیڈ. تھینک یو سر. تھینک یو سو مچ. اچھا لابیلا، یہ مس سائیکولوجسٹ نے نا کافی دیر سے ہینڈ ریز کیا ہے، ان سے ایک سوال لے کے نا آپ سے سیکنڈ کوشچن لیتے ہیں. جی مس سائیکولوجسٹ، السلام علیکم، پلیز بات کیجیے. وعلیکم السلام. میں تو بہت ایکسائٹیڈ تھی. وہ بہت ہی اچھی ہوتی کہ مطلب آج کے دور میں تو یہی کہوں گی کہ سب سے اچھی پوئٹری کرتے ہیں. دوسرا میرا سوال باقیوں سے تھوڑا ڈفرینٹ ہے. میں ڈاکٹر ساجد رحیم سے یہ پوچھنا چاہوں گی ایز فار می کہ جو ینگ جو جنریشن ہے جو سائیکالوجی کو ایز اے پروفیشن لے کر چلنا چاہتے ہیں، تو آپ اپنی زندگی سے ہمیں ایسی بات بتائیں یا آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے جب یہ سوچا کہ آپ سائیکیٹرسٹ بنیں گے یا اس پروفیشن میں جائیں گے، تو آپ نے کون سی ایسی منفی صورتحال کو آپ نے فیس کیا اور اس کو فیس کیا. ظاہری بات ہے ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ بندہ سوچتا ہے کہ کر دیتے ہیں آپ چھوڑ. تو ایسی کون سی چیزیں تھیں جن کی وجہ سے آپ نے سوچا نہیں اپنے اسی پہ کام کرنا ہے، اور پلیز ایک شیئر سنائیے گا. تھینک یو. فرسٹ آف آل تھینک یو فار یور کائنڈ ورڈس آف اپریسیشن. لکھتے رہتے ہیں آپ، دوستوں کو پسند آتا ہے، یہی آپ سب کی محبتوں کا اعزاز ہے کہ کچھ نہ کچھ لکھتے رہتے ہیں. جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ کیسے چوز کیا یا کسی منفی تجربے سے ہو کر چوز کیا، میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی تجربہ تھا جس کی وجہ سے میں نے یہ چوز کیا کہ میں نے سائیکیٹرسٹ بننا ہے. ڈاکٹر عمر کو اس واقعے کا پتہ ہے، میرے خیال میں ڈاکٹر شیلا کو بھی ہم نے پہلے ایک دفعہ ذکر کیا ہوا ہے. بٹ اٹ واز ان تھرڈ ایئر آف MBBS، جب تک میں ڈاکٹر ہی بن رہا تھا. اور اشفاق احمد صاحب جو ہیں ان سے ملاقات دعا سلام رہتی تھی. تو لاہور میں ہم کسی دن میاں میر کے پاس مغرب کی نماز پڑھ کے باہر نکلے تو ہی آسٹ می، پنجابی میں بات کرتے ہوتے تھے وہ، کہ منڈیا تو بڑا ہو کے کی بننا ہے؟ تو میں نے کہا جی میں تو ڈاکٹر ہی بننا ہے، ڈاکٹر بن رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں ڈاکٹر بن کے آگے کی بننا ہے؟ تو میں نے کہا جی وہ سوچا نہیں. آل دو ظاہر ہے ان کو میری پوئٹک اور لٹریری اور وہ والی انکلینیشنز تو پتہ تھیں. تو دین ہی سیڈ کہ اچھا پھر انہوں دا بننا ہے جنہوں دا کوئی نہیں بنتا. اینڈ دین ہی پوائنٹڈ ٹورڈز اے پرسن جو وہاں، جن لوگوں کو لاہور کا جغرافیہ پتہ ہے تو میاں میر کے سامنے سے ایک نالا گزر رہا ہوتا ہے، وہاں پر ایک شخص تھا جو ہاف ڈریس تھا اور بڑا ڈسیبلڈ شیپ میں تھا. آج میں ایز اے سائیکیٹرسٹ یہ بتا سکتا ہوں کہ ممکن ہے وہ کرونک اسکیزوفرینیا کے پیشنٹ تھے. تو ان کی طرف میں نے ان کی انگلی کو فالو کیا تو وہ اس طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے کہ پھر اینا دا بڑھنا ہے جنہ دا کوئی نہیں بنتا. تو آن دیٹ آئی سیڈ کہ ڈو یو وانٹ می ٹو بی اے سائیکیٹرسٹ؟ تو انہوں نے کہا ایگزیکٹلی، اینڈ دیٹ از ہاؤ اٹ آل اسٹارٹیڈ. اینڈ دین آئی ایم آف کورس، میں اپنے آپ کو ہمیشہ سے بہت ہی خوش قسمت سمجھتا ہوں، بلکہ سب سے زیادہ خوش قسمت سمجھتا ہوں تمام چیزوں میں. تو پھر مجھے آئی ہیڈ دا بیسٹ آف دا مینٹورز ان دا فیلڈ ایز ویل، اینڈ آئی ایم اسٹل اے اسٹوڈنٹ. آئی ایم لرننگ ایوری سنگل ڈے. تب سے یہ سفر چل رہا ہے اور تو چل رہا ہے. جہاں تک شعر کا تیسرا کمپوننٹ تھا، شعر سنانے کا، تو میرے خیال میں ڈاکٹر شیلا نے آخر میں کافی سارے مجھ سے شاید سن لینے ہیں، لیکن فی الحال ایک میں اس طرح سے کر دیتا ہوں کہ ہم نے چارہ گری میں یہ سیکھا، چونکہ آپ سائیکالوجی کی بات کر رہے ہیں، تو ہم نے چارہ گری میں یہ سیکھا زخم کا پیرہن محبت ہے، اور مجھ میں کچھ خاص تو نہیں ایسا
اس کو بس عادتاً محبت ہے. کیا شکریہ. کہنے ہیں، بہت اعلیٰ. زخم کا پیرہن محبت ہے، بہت سائیکالوجی آپ نے سمیٹ دی اس میں. تھینک یو. تھینک یو. اچھا ڈاکٹر صاحب میرے لیے نا یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ شاعر زیادہ اچھے ہیں یا سائیکیٹرسٹ زیادہ اچھے ہیں. مطلب میں سمجھ نہیں پاتی کہ مجھے آپ کے کون سے والے پہلو کو اجاگر کرنا چاہیے. میں کہوں شاعر ڈاکٹر ساجد رحیم کے ساتھ بات چیت یا سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر ساجد رحیم کے اچھا، بڑے ساتھ. مزے کی بات ڈاکٹر شہلا، جب آپ نے انٹروڈکشن کروانی تھی نا شروع میں، تو آپ نے ڈاکٹر ساجد سے کہا ڈاکٹر ساجد آپ ایک شاعر بھی ہیں، آپ ایک سائیکائٹرسٹ بھی ہیں، طبیب ہیں، مسیحا ہیں، لیکن آپ ایک انسان بھی ہیں. تو مجھے لگا کہ شاید یہ ہر ایک کے بس میں انسان ہونا بھی نہیں ہوتا، تو ڈاکٹر ساجد ایک بہت اچھے انسان بھی ہیں، اس کو بھی ہم ایڈ کر لیتے ہیں. ایگزیکٹلی وہ میں اس وقت جب میں کسی کو کہتی ہوں نا کہ آپ ایک انسان بھی ہیں تو میں اس کے انسانی تقاضوں کی بات کر رہی ہوتی ہوں، اس کے فرائض سے زیادہ اس کی جو کیونکہ آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ کہ جب آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں تو آپ خود بھی تو اس سے انفلوئنس ہوتے ہیں نا. تو آپ کو یاد ہے میرا وہ کویسچن میں نے تب کہا تھا کہ آپ ایک انسان بھی ہیں، تو آپ اس چیز کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں. دوسروں کا دکھ جب آپ تک آن پہنچتا ہے تو اس کے لیے آپ کیا ریمیڈی کرتے ہیں. تو مجھے پتا بھی ہے ویسے اس کا جواب کہ ڈاکٹر صاحب پھر غزل لکھتے ہیں. اس کے لیے پوری کتاب لکھتے ہیں جس کا نام کسی اور کا دکھ ہوتا ہے. جو دوسری کتاب ہے تو اس کا نام بھی اسی لیے کسی اور کا دکھ تھا. میرے خیال میں ان تمام سوالوں کے جواب میں نے اسی ایک غزل میں دے دیے ہیں. ریفرنس دیٹ غزل یو کین فائنڈ اٹ ایوری ویئر آن. تو چلیں موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سنائی دیجیے. یار کوئی اور سوال ہوں گے، زیادہ ضروری کام ہوگا. شاعری تو ہر وقت ہی چلتی رہتی ہے. میں ایک شعر اس کا سٹارٹ کے ایک شعر سنا دیتا ہوں. ہے سنانا انہیں بیکار کسی اور کا دکھ، ہے سنانا انہیں بیکار کسی اور کا دکھ، جن کو ہوتا ہی نہیں یار کسی اور کا دکھ. اور روز کرتا ہوں تیرے دکھ کی تلافی ایسے، روز کرتا ہوں تیرے دکھ کی تلافی ایسے، بانٹ لیتا ہوں میرے یار کسی اور کا دکھ. ارے واہ واہ واہ. کیا بہت یار، بات کیا کیا کہیں. بات. ڈاکٹر ساجد پہلے والے شعر میں نا سارے جو ٹراما دینے والے لوگ ہیں ان کا ذکر ہے. جی تو ایگزیکٹلی وہ عائزہ جب پہلے سوال کر رہی تھی نا تو اس وقت میں ان کو یہ والا سنانے والا تھا، پھر میں نے اوائڈ کیا کہ اچھا ٹھیک ہے. یہ غزل، پوری غزل بہت سارے سوالوں کے جواب دے دیتی ہے ویسے. تھینک یو. تھینک یو. اور ہر شعر ایک ہیلنگ بھی ہے ڈاکٹر ساجد. تھینک یو سو مچ. کیا کہتے ہیں نا کئی جذبات کو جب راستہ نہیں نا مل رہا ہوتا تو آپ کے شعر میں نا ایسے جواب بھی مل جاتا ہے اور سوال کرنے کا انداز بھی. تھینک یو سو مچ. اچھا یاسر کے پاس چلتے ہیں، اس کے بعد پھر لابیلا کی طرف آتے ہیں. یاسر السلام علیکم پلیز. جی وعلیکم السلام، اور آپ سب کا شکریہ اتنی اچھی، اتنی انفارمیٹیو اور یوزفل اسپیس کرنے کے لیے. تو ریئلی اپریشیٹ دیٹ، اٹ میکس ٹویٹر اے بیٹر پلیس. تو ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کو پہلی دفعہ آج شاعری کرتے سنا ہے، ابھی فین ہو گیا ہوں ماشاء اللہ. بہت اچھا، اللہ آپ کو اور برکت دے. سائیکالوجی میں اس کے حساب سے میرا کوشچن یہ ہے، ہم جب، میں تھوڑا بہت پڑھی ہوئی ہے کالج وغیرہ میں، زیادہ نہیں، تو ہمیں کنڈیشننگ وغیرہ پڑھائی جاتی تھی. خیر وہ کنڈیشننگ ایکسپیریمنٹس اینیملز وغیرہ پہ ہوتے تھے، پھر کچھ ہیومن ریفرنسز بھی آئے. تو کبھی کبھی اب میں ذاتی طور پہ اس کو یوز کرتا ہوں، لائک فار ایگزامپل the kids want to watch YouTube for 2 hours. تو میں یہ کرتا ہوں کہ آئی پٹ این ایپ کے جو ان کو بلاک کر دیتی ہے ایکسیس، جب تک کہ میں اس کو انیبل نہ کروں کتنے آورس کے لیے، کتنے منٹس کے لیے. آئی پٹ دیم کہ ہاں پڑھائی کا یہ والا اگر آپ نے کر لیا ہے یہ چیپٹر، اور دیر از سم تھنگ ایلس یو نیڈ ٹو ڈو ان دا ہاؤس، لائک کلیننگ یور روم اور سم ادر تھنگس. تو وہ جب آئے تو آئی ول ڈو دیٹ. کیا میں یہ کرتا ہوں when they do something amazing, like if they are learning computer and I learn that they have achieved certain certificate in coding اور جو بھی ان کی وہ related achievement ہے, I take them out on dinner to their جو بھی ان کو پسند ہے جہاں پہ جانا، کھانا یا کچھ بھی. So I use in that perspective. تو اس میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ کیا یہ کنڈیشننگ، جیسے ہم نے تو جو لمیٹڈ پڑھا تھا وہ اینیملس کا تھا اور انسانوں کے بارے میں ہم لوگوں کا علم کم تھا، میرے جیسے انہیں تھوڑا جو پڑھا ہوا ہے. Is it okay to use this kind of conditioning in your children's brought up کہ جہاں پہ ان کو پازیٹیو فیڈ بیک کرے؟ اور میں نیگیٹو فیڈ بیک کو ذرا اوائڈ کرتا ہوں. میں کوشش کرتا ہوں بجائے اس کے کہ ان کو نیگیٹو کنڈیشننگ وہ ملے کہ ان کو کوئی
ڈانٹا جائے زیادہ یا کچھ اور روک دی جائے کوئی چیز ملنا، بلکہ صرف پازیٹیو اس سینس میں رکھا جائے کہ ان کو چیز ملے ہی تب جب وہ کچھ کریں، تاکہ ان کو یہ نہ لگے کہ ہم سے کچھ چھن گیا ہے، بلکہ یہ لگے ہمیں مل رہا ہے. تو یہ تھا. اور ایک ساتھ ایک چھوٹا سا کویشچن ہے، وہ ڈریمز کا ہے کہ میرے ساتھ یہ بڑا ہوتا ہے کہ میں جب سو رہا ہوتا ہوں اور میرے پاس کوئی بول رہا ہے تو آئی آفن سی دوز تھنگز ہیپننگ ان دا ڈریم. یا ایون صرف ایک تو لوگ یعنی کہ کوئی بات کر رہے تھے، کسی جگہ کوئی کرائم ہوا، تو میں نے لٹرلی دیکھا میں ایک گاؤں میں پھر رہا ہوں اور وہاں پہ وہ کرائم ہو رہا ہے. تو میں اٹھا تو مجھے پتا چلا میرے سرانے کے ساتھ بیٹھ کے کچھ رشتے دار باتیں کر رہے تھے. پھر اسی طرح میں نے ایک لیکچر آن کر کے سو گیا، ریل تھا، تو میں خواب میں دیکھ رہا ہوں ایک بندہ کھڑا ہوا ہے، وہ ایک پوڈیم پہ بول رہا ہے، سامنے 5-6 لوگ کرسیوں پہ بیٹھے ہیں سن رہے ہیں، میں ادھر ادھر پھر رہا ہوں، اینڈ لٹرلی آئی واز لسننگ دا ایگزیکٹ ورڈز ان دیٹ ڈریم. یہ 2 کویشچن تھے میرے. تھینک یو سر. جی ڈاکٹر تھینک یو. ایک سیکنڈ ڈاکٹر صاحب، آپ نے تو جواب بہت سیریس دینا ہے، لیکن مجھے نا یاسر کے اوپر کل میری نظر سے ایک ٹویٹ گزری اور میں بہت ہنسی. ایک بچہ اس نے ڈائپر پہنا ہوا خواب دیکھ رہا کچھ، اور اس کو شاید لگ رہا ہے کہ وہ خواب میں چیچو کر رہا ہے، تو ساتھ اوپر کیپشن یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ وہ ڈریم ہے جو اسی وقت پورا ہو جاتا ہے. تو آپ کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب سوری، پلیز آپ جواب دیں. آئی گیٹ اٹ. اور میں شاید اس کی ایگزامپل ویسے بھی دینے ہی والا تھا جو آپ نے مثال دی تھی، بٹ میں دونوں سوالوں کا مختصر جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ جو کنڈیشننگ ہے وہ ایکسپیریمنٹس کے طور پر بالکل اینیملس کے ساتھ آپ نے وہ پڑھے ہوں گے سائیکولوجی میں، بٹ کنڈیشننگ از اے فارم آف لرننگ، اور لرننگ جو ہے وہ تمام لیونگ بینگس کے ساتھ اس کے بنیادی اصولوں میں تمام لیونگ بینگس کے ساتھ اپلیکیبل ہوتی ہے. وہ پلانٹس کے ساتھ بھی ہے اب تو سائنس کے حساب سے. اور وہ جو جس کنڈیشننگ کی آپ بات کر رہے تھے اس کو ایک لائن میں اگر میں سم اپ کروں تو وہ ہے ریوارڈڈ رسپانسز آر ریپیٹڈ. اب انکلوڈنگ یور ریلیجن اور واٹ ایور دا ریلیجن دیٹ somebody follows، پوری دنیا کے زیادہ تر نظام جو ہیں وہ اس ایک اصول پر چل رہے ہیں کہ ایکشنز ہیو کانسیکوینسز، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا کہ آپ بچوں کو بھی ان کے، بلکہ ہم غلط وہاں کرتے ہیں جہاں ہم ان کے کانسیکوینسز ان کو ایکسپیرینس نہیں ہونے دیتے. یعنی وہ کچھ غلط کرتے ہیں اور ہم اس کو کور اپ کرنے آ جاتے ہیں، ہم اس کو اوور پروٹیکٹ کرنے آ جاتے ہیں. سو they don't get to know that their actions have consequences as well. کنڈیشننگ بالکل ایک نیچرل فنومینا ہے، ود لیونگ بینگس فنومینا ہے، اور اس کا نٹ شیل جو ہے وہ یہی لائن ہے کہ ریوارڈڈ رسپانسز آر ریپیٹڈ. ہر وہ بیہیویئر جس کو ریوارڈ ملے گا وہ ریپیٹ ہوگا. دیٹ از ہاؤ تھنگز آر شیپڈ اپ، چاہے وہ اینیملز میں ہوں چاہے وہ ہیومنز میں ہوں. جو ہمیں ایوارڈز ملتے ہیں، جو ہمیں پرائزز ملتے ہیں، جو ہمیں تنخواہ ملتی ہے، وہ سب کے سب ریوارڈز ہی ہوتے ہیں، اور اس کنڈیشننگ کے حساب سے ہی آپ ان کو لرن کیا ہوا ہوتا ہے آپ نے. ایٹ دا ویری سیم ٹائم ہمیں بچوں یہ کنڈیشننگ ان کی جو ارد گرد کی چیزیں ہیں ان کے حساب سے تو آپ یہ ٹوکن اکانومی اور یہ تمام پروسیس استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ایٹ نو پوائنٹ ان ٹائم دے شوڈ گیٹ دا فیلنگ کہ آپ کا لو ٹورڈز دیم از آلسو کنڈیشنل. وہ آٹومیٹیکلی اپنی جگہ پر اس کا وہ ٹرانسلیٹ ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ کا ان کا جو ریلیشن شپ ہے اور اس میں جو آپ کا لو ہے ان کے ساتھ، جو آپ کی سپورٹ ہے ان کے ساتھ، وہ انکنڈیشنل ہے. اس کے لیے ان کو سو کالڈ انورٹڈ کامرس اچھا بچہ بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ صرف اچھا بچہ بنیں گے تو وہ آپ کا لو ان کو ملے گا. اور اگر وہ اچھے بچے نہیں ہیں، کیونکہ یہ اچھے کی کنڈیشن ہم نے لگائی ہے ان کے لیے، ہمارا ان کے لیے پیار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ایک بچہ ہے. وہ اچھا ہے یا برا ہے وہ ہماری کنڈیشننگ ہے، وہ ہماری موریلٹی ہے جو ہم اس پہ لگا رہے ہیں. تو ان کے اوپر کنڈیشنز آف ورتھ اپلائی نہیں کرنی ہوتی، لیکن ان کے بیہیویئر کو شیپ اپ کرنے کے لیے، ان کو ڈسپلن کرنے کے لیے، ان کی لائف میں سٹرکچر دینے کے لیے، کس وقت میں کون سی چیزیں امپورٹنٹ ہیں ان کو پہلے کرنے کے لیے، یہ چیزیں سکھانے کے لیے بالکل سٹرکچر کیا جا سکتا ہے، اور بالکل کنڈیشننگ کے پرنسپلز ہی یوز کیے جاتے ہیں. اور یہ صرف سائیکالوجی کے حد تک کی بات نہیں ہے. تمام جو انڈسٹری ہے، کمرشل کی انڈسٹری ہے، جو بزنس انڈسٹری ہے،
وہ تمام انڈسٹری اسی لرننگ کے پرنسپلس کے اوپر چلتی ہے. ایون پالیٹکس میں اس بات کے اوپر، یعنی ایک یہ کنڈیشننگ ہے، ایک اور کنڈیشننگ ہے نا کلاسیکل کنڈیشننگ، تو اس کو ایون پالیٹکس میں یوز کیا جاتا ہے. آپ کے ایڈز میں کلاسیکل کنڈیشننگ استعمال ہوتی ہے. ہمیشہ آپ بہت کم دیکھیں گے اس بات کو کہ کسی ایڈ میں آپ نے کبھی کوئی ولن دیکھ لیا. یعنی جو موویز میں سٹارز ہوتے ہیں تو کسی ولن کو آپ ایڈ میں آتا نہیں دیکھیں گے. آپ ہمیشہ ایڈ میں دیکھیں گے کسی ہیرو کو یا ہیروئن کو آتا ہوا. اور ایٹ دا ویری سیم ٹائم جب کسی ایک وقت میں کسی ایک ہیرو یا ہیروئن کی عام زبان میں گڈی چڑھی ہوئی ہے، تو انہی دنوں میں آپ اس کو دیکھیں گے کہ اس کو بہت سارے ایڈز میں بھی وہ آنا شروع ہو گیا ہے. تو وہ کیا کر رہے ہیں، وہ بیسیکلی دے آر کیشنگ آن دیٹ ویری پازیٹیو پلیزنٹ ایکسپیرئنس that humans are having by looking at that person، چاہے وہ ہیرو ہے چاہے وہ ہیروئن ہے. اور اس کے ہاتھ میں وہ اپنا پروڈکٹ دیتے ہیں. تو آفٹر سم ٹائم واٹ ہیپنس کہ جب آپ مارکیٹ جاتے ہیں اور وہاں پر وہ پروڈکٹ پڑا ہوتا ہے، تو وہاں ابھی وہ کوئی ہیرو یا ہیروئن موجود نہیں ہے اس پروڈکٹ کے ساتھ، لیکن بائی لوکنگ ایٹ دیٹ پروڈکٹ اٹ جنریٹس دا ویری سیم فیلنگس جو کہ ایکچولی آپ کی ایسوسیٹڈ تھیں اس ہیرو ہیروئن کے ساتھ. اور آپ کہنا شروع کرتے ہیں مجھے پیپسی بڑی اچھی لگتی ہے یا مجھے کوک بڑی اچھی لگتی ہے. ایک وقت میں شاہ رخ خان پیپسی میں آتا تھا اور عامر خان کوک میں آتا تھا، تو جن کو عامر خان اچھا لگتا تھا ان کو کوک بھی اچھی لگتی تھی، ارسپیکٹو اینڈ وائس ورسا. تو ارسپیکٹو آف دیٹ کہ وہ ان کو ٹیسٹ کا کیا ہے، وہ بھی کلاسیکل کنڈیشننگ ہے، وہ بھی ایک لرننگ کا فارم ہے. یہ دوسری فارم ہے جو آپ ذکر کر رہے تھے، اس کو آپرنٹ کنڈیشننگ کہتے ہیں، یا سیکنڈ فارم آف لرننگ. اور ایک تھرڈ ہوتی ہے جو ان دونوں سے ایکچولی زیادہ اسٹرانگ ہے، اور وہ ہے آبزرویشنل لرننگ. کہ وہ بچے آپ ان کو جتنی دفعہ مرضی کچھ کہہ دیں کرنے کا، وہ اس کو نہیں کریں گے. اگر وہ آپ کو کرتا دیکھ لیں گے لازمی کریں گے. تو دیٹ از ویئر وی سے لیڈنگ بائی ایگزامپل. تو میں ان کو سارا دن کہتا رہوں کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے اور خود میں اٹھ کے نماز نہ پڑھ رہا ہوں، تو بی ریسٹ ایشورڈ کے وہ نہیں پڑھیں گے، اور اگر پڑھ بھی لیں گے تو کچھ دنوں میں چھوڑ دیں گے. تو اٹ از دیٹ دے ایکچولی فالو. اور ہیومن نیچر یہ ہے، جسٹ ایڈنگ ون مور پوائنٹ، ہیومن نیچر ہے humans have a tendency to follow, and that is why even on social media the term is used followers. کیونکہ یہ نیچرل ہیومن ٹینڈ. تو ہیومنس فالو کس چیز کو کرتے ہیں؟ فالو کرتے ہیں ٹرینڈ کو. ٹرینڈ یعنی واٹ ایور از ہیپننگ ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم. اب آپ اس کو گھر پہ بھی لے جائیں تو وہاں پر بھی واٹ ایور از ہیپننگ ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم ان دیٹ انوائرمنٹ، دے ول جسٹ سمپلی اسٹارٹ ٹو فالو واٹ ایور جو بھی وہ اپنے ارد گرد ہوتا دیکھ رہے ہیں. تو یہ تینوں لرننگز ملا کر پھر یعنی اسی کو ہم ان کی اوور آل ٹریننگ کہتے ہیں، اوور آل براٹ اپ کہتے ہیں. اس میں حرج کوئی نہیں ہے، پرفیکٹلی اوکے. لیکن جو آپ کا ریلیشن شپ ہے دیٹ از سپوز ٹو بی اسٹل انڈیپینڈنٹ آف آل دیز تھنگس. اور جہاں تک ڈریمز کا تعلق تھا، جو لائٹ سلیپر ہوتے ہیں، بیچ میں ایک تھوڑی ٹیکنیکل بات ہے، بیٹا ویوز ہوتی ہیں برین کی. تو اس وقت برین جو ہے وہ یعنی جاگنے والی ایکٹیویٹی اس کی چل رہی ہوتی ہے. تو وہ بعض اوقات اپنے ارد گرد کی کوئی بھی انفارمیشن جو وہ انکارپوریٹ کرتا ہے، اصل میں اس سے اس کی خلل آ رہا ہوتا ہے. جو بھی اس کے ارد گرد گفتگو ہو رہی ہے، شور ہو رہا ہے، بات ہو رہی ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، تو وہ آپ کو سلائے رکھنے کے لیے برین یہ کرتا ہے کہ اس کو انکارپوریٹ کر لیتا ہے انٹو یور ڈریم. تو اسی سے ڈریم کے اندر ایک امیج بنتا رہتا ہے سو دیٹ یو کین اسٹے اسلیپ. تو دماغ ہمارا ہم جتنا ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں اس سے کہیں گنا زیادہ اسمارٹ ہے. اس کو اس وقت پتا ہے کہ پہلا پرنسپل میرا اس وقت میرے ذمہ ڈیوٹی یہ ہے کہ سلانا ہے. تو وہ باہر کی انفارمیشن کو بھی امیج بنا کے اسی ڈریم کے اندر انکارپوریٹ کر دے گا سو دیٹ یو اسٹے اسلیپ. سو دیٹ از واٹ ہیپنس ایگزیکٹلی. جیسے وہ ڈاکٹر شیلا نے کہا کہ اچھا وہ پیمپر لگا ہوا ہے، تو اس وقت بھی برین اس کو یہی دکھا دیتا ہے کہ یو آر ان دا واش روم، سو گو اہیڈ ود اٹ، پلیز ڈو اٹ. تو تاکہ آپ اٹھیں نا. تو اس کا پرائمری پرپز اس وقت سلیپ ہے، وہ اس نے انشور کرنا. تھینک یو. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ساجد. جی لابیلا پلیز آپ اپنا سیکنڈ کوشچن کریں. اچھا، بہت شکریہ. میں ایک تو بات لابیلا کے سیکنڈ کوشچن کے بعد اگر سر راجا شہریار کو لے لیجئے گا. سر نے ابھی ایک بڑی سیڈ سی ایموجی بھیجی ہے. I just looked at it. جی جی پلیز لابیلا. گو اہیڈ. جی جی. اوکے، بہت شکریہ.
میں کچھ پوائنٹ اس لیے ہائی لائٹ کروانا چاہ رہی ہوں کہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ ہماری کمیونٹی میں یا ہمارے ملک میں اس چیز کا فقدان ہے کہ ماں باپ جو ہے وہ اکثر میجورٹی میں ٹراما دینے والے ہوتے ہیں اور انہیں بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ ٹراما دے رہے ہیں، اور ہم ریڈی ہی نہیں ہوتے کسی بھی ایکشن کے لیے. تو اس لیے میں اس طرح کے سوال کر رہی ہوں، اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے ڈاکٹر صاحب کہ آپ پلیز اردو میں بات کیجیے گا، کیونکہ نہ تو میری انگریزی اچھی اور بہت سارے پاکستانی میرے جیسے ہی ہیں. تو سوال یہ ہے میرا کہ ابھی میں آپ لوگوں کی باتیں سن رہی تھی تو مجھے یہ فیل آ رہی تھی کہ ایز اے مدر کہ اگر میں اپنے بچے کے سامنے چلا رہی ہوں یا میں نے کچھ ایسا کر دیا ہے چاہتے نہ چاہتے ہوئے کہ اس کو وہ میری وجہ سے ہرٹ ہو، تو کیا مجھے ایکسکیوز کرنا چاہیے کہ سوری بیٹا یہ ہو گیا، ماں نے نوٹس نہیں کیا یا ماں نے بہت غلط کیا، یا پھر میں اپنی وہ کیونکہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے تو میں تمہیں پالنے والی ہوں اور یہ بہت بڑا احسان ہے، تو اب تم ٹھیک ہے ہو گیا بائے اوکے ختم، یہ والا بیہیویئر رکھنا چاہیے، کیونکہ اکثر ہمارے معاشرے میں یہ ملتا ہے. اور ایک آئی تھنک آپ لوگوں میں سے ہی ایک کسی نے بات کی تھی کہ بچہ آپ کی پھر اٹینشن لینا شروع کر دیتا ہے اور اسی طرح کی حرکتیں کرتا ہے. اگری ٹو دیٹ، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو چیز مسنگ ہے وہ یہ ہے کہ ٹراما دینے والے کو بھی ہم نہیں نوٹس کر رہے، کیونکہ یہ ہماری سوسائٹی کا حصہ ہے تو ہم اس کو ٹھیک ہے جی ماں ہے تو بڑی مہان ہے تو وہ اپنے بچے کے لیے ٹاکسک نہیں ہو سکتی یا وہ اپنے بچے کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. باپ ہے، رشتہ دار ہیں، تو اس سے فار ایگزامپل اگر جو پیدا کرنے والی ہے، اگر میں ہی اپنے بچے کے لیے وہ شیلٹر نہیں ہوں جو اس کو چاہیے، جو اس سے مجھے پیار چاہیے، کیونکہ میں نے یہ ڈیسیژن لیا کہ میں اس کو پیدا کرنا چاہ رہی ہوں اور میں اس کے سامنے ایک مانسٹر والا امیج دے رہی ہوں، تو جو باقی دنیا ہے جس سے سپر مومی نے بچانا ہے اس بچے کو، بچانا تو نہیں لیکن پوری کوشش کرنی ہے کہ وہ خود اتنا سٹیبل ہو جائے کہ وہ اپنے آپ کو سیو کر سکے. تو دوسرا یہ کہ سوال یہ ہے کہ کیا اس کا ٹرسٹ مجھ سے نہیں ختم ہو جائے گا کہ میں ایک مانسٹر مومی ہوں. اور تیسرا جو ہمارے سوسائٹی میں اکثر چاچے مامے دادے جو بھی ہیں وہ اکثر بچوں کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کیسی حرکتیں کر دیتے ہیں، تو کیا بچے کی تربیت کے لیے ایک ماں کو کیسے لوگوں پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے، اور کیا سائن ہے کہ میں دیکھوں کہ میں اپنے بچے کو کس کے ساتھ چھوڑ کے جا سکتی ہوں اور کس کے پاس نہیں چھوڑ کے جا سکتی، کیونکہ اتنی چھوٹی عمر میں میرا بچہ، اور ویسے بھی اگر میں مونسٹر مومی ہوں اور کوئی میرے بچے کو نقصان پہنچا رہا ہے تو وہ تو یہی کہے گا نا کہ میری ماں تو مارے گی یہ سن کے. تو مجھے کیا دیکھنا ہے کہ میں لوگوں پہ ٹرسٹ نہ کروں، اپنے بچے کو فوقیت دوں اور وہ مجھے سنے اور میرے سے شیئر کر سکے کہ ماں یہ میں نے غلط کیا ہے اور میرے ساتھ کسی نے یہ حرکت کرنے کی کوشش کی ہے. تھینک یو سو مچ. جی ڈاکٹر صاحب. جی میں اس کو کوشش کرتا ہوں کہ سمری میں اس کی دے سکتا ہوں ان سوالوں کے جواب میں. 2-3 چیزیں ہیں. پہلی بات یہ کہ میں اس بات سے مکمل طور پر متفق ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی شخص ایک ریلیشن شپ میں ہے یا اس کے پاس ایک ریلیشن شپ ٹیگ ہے، چاہے وہ مدر ہے، چاہے وہ فادر ہے، بردر ہے، سسٹر ہے، ہسبینڈ ہے، وائف ہے، تو اس ٹیگ کا آٹومیٹیکلی مطلب یہ ہے کہ وہ ہر صورت میں آپ کا بالکل خیر خواہ ہی ہے اور وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا یا وہ ٹاکسک نہیں ہو سکتا ان دا ماڈرن ٹرمز. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمارے ہاں کوئی پیرنٹنگ کی پراپر ٹریننگ تو ہوتی نہیں ہے، تو ایک شخص اگر آج 22-23 سال کی عمر میں، 24 سال کی عمر میں ایک خاص قسم کی پرسنالٹی رکھتا تھا اور کل اس کی شادی ہوگی اور پرسوں وہ
ماں بن گئی یا باپ بن گیا تو اس کے بنتے ہی آٹومیٹیکلی اس کے اندر ایسی کوئی انہونی معجزہ تبدیلی نہیں آ جانی کہ اب وہ بالکل ڈفرینٹلی بیہیو کرنا شروع کر دے گا. تو اگر وہ اس سے پہلے بھی اس کے اپنے مسائل کچھ چل رہے تھے اور اگر اس سے پہلے بھی اس کی پرسنالٹی میں کچھ نہ کچھ پرابلمس تھیں اور وہ اپنی چیزوں کو جس طرح سے ہینڈل کرتا تھا وہ کوئی بہت ہیلدی چیزیں نہیں تھیں، تو وہ پیرنٹ بن کر بھی کوئی نئی بات نہیں ہو جانی، وہ ویسے کا ویسا ہی رہے گا انٹل اینڈ انلیس کہ وہ اس پہ ریفلیکٹ کرتا ہو اور اپنی چیزوں کو امپروو کرنے کی کوشش کرے. وہ ہم میں سے کوئی بھی شخص کسی بھی وقت کر سکتا ہے. تو کوئی بھی ٹیگ جو ہے وہ آٹومیٹیکلی اس بات کا وہ نہیں ہو جاتا، غماز نہیں ہو جاتا کہ اس کا مطلب ہے کہ اس شخص سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. بالکل ہو سکتا ہے. تو یہ بات ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ضروری ہے. جہاں تک دوسری چیز تھی کہ سوری کرنے والی، میرے خیال میں وہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر آپ سے کچھ غلط ہوا ہے، چاہے آپ نے یل کیا ہے، چاہے آپ نے شاؤٹ کیا ہے، چاہے آپ نے ہٹ کیا ہے، چاہے آپ نے اس کو نہیں بھی کیا ہے، اس کے سامنے کسی اور چیز پہ کیا ہے، آپ گاڑی چلا رہے تھے، آپ نے راستے والے میں کسی سے شاؤٹ کر دیا، بچہ گاڑی میں ہی موجود تھا، اٹ از پرفیکٹلی اوکے. آپ کو لازمی یہ زیادہ ضروری بات ہے کہ آپ اپنے ایکشن کی رسپانسبلٹی لیں، اور آپ رسپانسبلٹی لیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا ہے تو آپ بالکل سوری کیجئے. اس میں دو چیزیں آپ ایک ہی وقت میں بچے کو سکھا رہے ہیں. ایک یہ کہ غلطی انسان سے ہو سکتی ہے، دوسرا یہ کہ غلطی ہو تو اس کو ایڈمٹ کرنے میں کوئی برائی نہیں ہوتی، اور تیسرا یہ کہ اگر آپ کی غلطی ہو تو آپ کو سوری کر لینا چاہیے. وہ جو آبزرویشنل لرننگ میں نے ابھی پچھلے سوال کے جواب میں بولا تھا، وہ آبزرویشنل یہ چیز جب وہ اپنے سامنے ہوتا دیکھتا ہے تو وہ تینوں چیزوں کے بارے میں کانفیڈنٹ فیل کرتا ہے. ایک یہ کہ وہ ہر وقت یہ ڈر نہیں رہا ہوتا کہ اس سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، وہ کہتا ہے غلطی از پارٹ آف لائف، کیونکہ اگر ہو، اور دوسرا وہ اب رسپانسبلٹی بھی لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور تیسرا اس کو پتا ہوتا ہے کہ پھر مجھے سوری کرنا ہے. لیکن سوری کی ڈیفینیشن یہ ہے نا کہ اس کے بعد آپ کا بیہیویئر چینجڈ ہونا ضروری ہے. سوری کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ جو میں نے کیا غلط کیا. سوری کا اگلا کمپوننٹ یہ ہے کہ اب میں دوبارہ سے کوشش یہ کروں گا کہ یہ والا بیہیویئر ریپیٹ نہ ہو رہا ہو. اب وہ بچہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ اسی چیز کو فالو اپ کر رہا ہوتا ہے. وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اچھا پچھلی دفعہ انہوں نے یہ کیا تھا اور اب سوری کر دیا تھا، تو کیا اس کے بعد فالو اپ بھی کیا یا نہیں کیا. اگر ہم فالو اپ نہیں کریں گے تو وہ پچھلی والی چیز کو بھی بالکل یوں ہی لیتا ہے کہ وہ ایک لپ سروس تھی جو اس وقت انہوں نے کیا اور سوری کر دیا. اٹ ڈزنٹ میٹر، آپ کرتے جائیں اور سوری کرتے جائیں، یو کین گیٹ اوے ود اٹ. دین دیر از اندر کائنڈ آف ایک اور طرح کی لرننگ ہے جو بچہ اڈاپٹ کر لیتا ہے. یہ دو، آئی ہوپ یہ دونوں سب باتوں کا جواب دے دیا. جہاں تک تیسری چیز کا تعلق ہے، وہ آپ نے بہت ساری ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں جہاں پر ہم پیٹس کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، اینیملز کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، کیسے وہ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، کیسے ان کی اٹیچمنٹ آپ کے ساتھ ہوئی ہوئی ہوتی ہے. تو اس کے پیچھے ریزننگ کیا ہوتی ہے، آپ ان کو کیسے ڈیل کرتے ہیں، اس طرح سے وہ آپ کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے. اور بچے کی تو ایک نیچرلی آپ کے ساتھ بانڈنگ موجود ہے، وہ قدرت نے پروسیس رکھا ہوا ہے، وہ ہونی ہی ہونی ہے. اور اگر وہ نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے ہم کچھ غلط کر رہے ہیں، ہم کچھ ایسا کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس کا ہم پہ ٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہو رہا. امپورٹنٹ ریلیشن شپ یہ اتنا ہے کہ بچے کا دنیا کے ساتھ پہلا رابطہ جو ہے وہ ماں باپ سے ہوتا ہے، اور پھر خاص طور پر ماں سے ہوتا ہے. تو ورلڈ ویو جس کو ہم کہتے ہیں کہ دنیا کے بارے میں اس کی ساری زندگی میں اس کی سوچ کیا رہے گی، کیا تھاٹ پروسیس رہے گا، وہ دنیا سے کیسے ریلیٹ کرے گا، دنیا کے ساتھ کیسے چلے گا، دنیا کے بارے میں کیا سوچے گا، یہ بہت زیادہ اس بات پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کا دنیا کے ساتھ پہلا ایکسپیرینس کیسا رہا ہے. اور وہ پہلا ایکسپیرینس اس کا پرائمری کیئر گیور سے ہے، جو کہ ان 85 to 90% کیسز ماں ہی ہوتی ہیں. تو جیسا اس کا ماں کے ساتھ ریلیشن شپ ہوتا ہے، ایسا ہی اس کا دنیا کے ساتھ ریلیشن شپ ہوتا ہے. اگر وہ ماں کو ٹرسٹ وردی سمجھتا ہے، ماں پہ ماں کو ڈیپینڈیبل سمجھتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ ماں کے ساتھ ماں میری ضروریات پورا کر لیتی ہیں اور کر دیتی ہیں، تو وہ بعد میں دنیا کے لوگوں کے بارے میں بھی اس کا تھاٹ پروسیس یہی ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ وہ ایسے ہی انٹریکٹ کرتا ہے. کیسے پتہ لگے گا کہ ان کو کن کے پاس چھوڑا جا سکتا ہے یا نہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ تمام انسانوں کے اندر اللہ میاں نے یہ ایک انسٹنکٹ رکھی ہوئی ہے. ہمیں بالکل پتا ہوتا ہے دوسرے کسی بھی شخص سے، ہم کبھی بھی جو ہم خود ذاتی طور پر سمجھتے ہیں کہ وہ وی آر سرپرائز، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ شخص ایسا کر سکتا ہے. آپ سوچ نہیں سکتے تھے، لیکن آپ محسوس ضرور کیا تھا. آپ نے آپ کو آپ کی انٹویشن نے بتایا ضرور تھا. آپ نے اس وقت اپنی کسی بھی مجبوری کی وجہ سے، کسی اور چیز کو پریفر کرتے ہوئے، آپ نے اس کو اوور رائڈ کر دیا تھا.
آپ نے اس کو پراپرلی سنا نہیں تھا، ورنہ آپ کی انسٹنکٹ آپ کو ہمیشہ بتاتی ہے کہ کون سا شخص ٹھیک ہے اور کون سا شخص نہیں. تھینک یو. تھینک یو ڈاکٹر ساجد. میرا تو یہی سجیشن ہے، کسی کے پاس مت چھوڑیں، صرف بس آپ اور ان کے ڈیڈ، یا زیادہ سے زیادہ نانی کے پاس چھوڑ دیں، اس کے علاوہ نہیں. اور میرا اس پہ ایک شعر ہے کہ بالکل لیٹسٹ شعر ہے. ڈاکٹر عمر، آپ کی نظر کر دیتا ہوں میں کہ آیاؤں میں پلتے ہوئے 2 سال کے بچے، آیاؤں میں پلتے ہوئے 2 سال کے بچے، یہ عمر تیری ماں سے بچھڑنے کی نہیں تھی. تھینک یو. بہت ہی زبردست، کیا بات کر دی ہے. اچھا دعا سے نا میں تھوڑی سی ریکویسٹ کروں گی کہ یہ راجا شہریار جو ہے نا، ان سے ڈاکٹر ساجد نے کہا تھا، تو آپ سے میں جو ہے نا وہ تھوڑی معذرت تو آپ کی طرف آتی ہوں. جی راجا صاحب پلیز بات کیجیے. السلام علیکم. جی بہت شکریہ، آپ کا بہت شکریہ جی. ڈاکٹر شیلا کو ہوسٹ دونوں، ڈاکٹر ساجد صاحب، ڈاکٹر عمر، اور میرا خیال ہے اللہ پہلے بھی آئی مین دا وے شی اسپوک، آئی تھنک شی از آلسو اسی فیلڈ سے تعلق رکھتی ہے وہ. تو آپ لوگوں کا سب سے پہلے تو شکریہ. یہ اتنا زبردست ٹاپک ڈاکٹر شیلا آپ نے کیا ہے کہ میں جو بیچ میں نے ایک ایموجی بھی دیا، وہ اس وجہ سے کہ میں آیا ہوں گاڑی سروس کرا رہا ہوں اور آپ کی سپیس سن رہا تھا، تو میرے کئی سوالوں کے جواب تو آٹومیٹکلی ڈاکٹر ساجد آپ نے بہت ہی اچھی 2-3 چیزیں کی، اور اللہ بھلے نے بھی جو ابھی بات کی کہ آنیسٹلی بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ لوگوں نے کم از کم میرے دماغ میں جو کچھ سوالات تھے ان کا، یہ مائنڈ نہ کیجیے گا سروس اسٹیشن پہ ہوں تو تھوڑی آواز. اچھا سب سے پہلے میں شکریہ آپ لوگوں کا ادا کرنے کے بعد 2 کویشچن ہیں میرے. ہم لوگ، آئی ہیو گرون اپ چلڈرن، آئی ایم اے گرینڈ فادر ناؤ، میرا نواسا بھی ہے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ ماں باپ تو آدھے سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ تو بچوں کو بڑا کرتے کرتے کافی کچھ سیکھ بھی جاتے ہیں، اور ایٹ لیسٹ سمجھنے لگ پڑتے ہیں کہ ہم سیکھ گئے. لیکن لابیلے کی بات سننے کے بعد مجھے واقعی یہ چیز ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ ہر چیز کو فلی انڈرسٹینڈ کریں. ایکسپرٹ اوپینین ضرور جب سمجھیں تو لینا چاہیے آپ لوگوں کے جیسے لوگوں سے. میرا بیٹا جو سب سے چھوٹا ہے، ہی از اباؤٹ 20 ایئرز اولڈ. ڈاکٹر صاحب وہ مطلب آئی ڈونٹ نو کچھ عرصے سے بڑا اگریسو اور نان سیریس، آئی مین لائف کے بارے میں بھی اور باقی چیزوں کے بارے، سڈن چینج اس کی 1-2 سال سے آئی. I've tried to find out. He has good company. I don't know. اب آج کل 20-21 سال کے لڑکے جو ہیں وہ ظاہری بات ہے 24 گھنٹے تو آپ ان کی نہیں رکھ سکتے، لیکن یہ ہے کہ I felt that وہ اگریسو بہت ہو گیا ہے، not just outside but also sometimes even with me. میرے ساتھ بھی وہ کئی دفعہ اس کا جو بات چیت ہے وہ بڑی آئی فیل اگریشن ان ہم رسپانسز میں. ایک تو وہ آپ کی مجھے بات پسند آئی کہ ہم لوگ اپنی موریلٹی کے مطابق ان کو جج نہ کریں، اور میں اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ میں نے کبھی بھی اس کو آواز آ رہی ہے راجا صاحب کی سب کو؟ نہیں، آواز چلی گئی ہے ان کی. وہاں تک آئی کہ میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ جی میں جی نے کبھی اس کے آگے تو آواز اپنی نہیں آ نظر. رہی. جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ راجا صاحب آپ کی نا اب آپ کی آواز کٹ کے آ رہی ہے، اور جہاں تک اگر آپ کا کویسچن کمپلیٹ ہو گیا تو مے بی ڈاکٹر صاحب اس کا جواب دے دیں اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو. اور اگر میں ڈاکٹر نہیں نہ ہوتی تو میں تو کہنا سی کہ راجا صاحب ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ کر دو بس. یہی جواب ہوتا ہے ہر منڈے کڑی دا، جو گھر میں لڑائی کرے ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ہاں کر دو، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. نہیں، اگر آواز آ رہی ہے تو وہ نہیں، ابھی تو اس کی ایج نہیں ہے، ابھی تو اس کے بڑے بھائی کی شادی کر رہے ہیں ہم تو. بٹ ایک تو یہ ہے کہ ایسے بچے کے ساتھ کیسے اگر آپ لوگ کوئی گائیڈ کر سکیں. دوسری بات، اینڈ دس از ناٹ ریلیٹڈ ٹو مائی فیملی. دیکھیں ہم لوگ زندگی میں
کچھ ایسی کئی دفعہ ہم میں سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے کانفیڈنس ذرا تھوڑا ایکسٹرا گین کر لیتے ہیں اپنے آس پاس لوگوں کے، اور ہو سکتا ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈاکٹر سے بھی بات کرنے میں جھجکیں، یا اور لوگوں سے اپنی کچھ پرسنل چیزیں، جیسے ابھی لابیلا نے بتایا تھا کہ آپ بچوں کو کسی دوسرے کے ساتھ نہ چھوڑیں. اسی طرح ریسنٹلی ایک گرون اپ آدمی نے میرے سے یہ شیئر کیا، اینڈ از اے اولڈ فرینڈ. اب مجھے اس کو ایڈوائز نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کیسے ایڈوائز کروں اس کو. میں نے کہا تو ہے کہ سائیکالوجسٹ سائیکیٹرسٹ کے ساتھ بات کریں، لیکن آئی ڈونٹ تھنک ہی ول ایور ڈو دیٹ. لیکن میں آپ لوگوں سے اب اوپنلی یہاں پہ شیئر کر لیتا ہوں. شاید آپ میں سے کوئی مجھے ڈی ایم کر کے بھی بتا سکتا ہے کچھ، یا ادھر بھی شیئر کر لیں، سب کے لیے بہتری ہو جائے گی. اگر کسی کے ساتھ کوئی یہ کیا اس کو ورڈ آپ یوز کریں، سیکشل ایکسپلائٹیشن ہوئی ہو بچپن میں میل کے ساتھ، کسی کے ساتھ، تو وہ ہاؤ ڈز دیٹ پرسن ناؤ ڈیل ود اٹ ایٹ دس ٹائم. مطلب ہی از اباؤٹ 35 بٹوین 35 اینڈ 40 ایئرز اولڈ، اور اس نے مجھے تو یہی کہا ہے کہ آج تک اور کسی سے شیئر نہیں کیا، آپ سے شیئر کر رہا ہوں. از اے گڈ فرینڈ، ینگ ہے لیکن از اے گڈ فرینڈ. تو یہ دو چیزیں ہیں، اگر آپ لوگ گائیڈ کر سکیں. تھینک یو. سر تھینک یو ویری مچ. دونوں بڑے پرٹیننٹ کویسچنس ہیں. میں ڈسکرائب کرنے کی کوشش کرتا ہوں تھوڑا بہت. جہاں تک پہلے نوجوان کا تعلق ہے تو اس میں دو امپورٹنٹ ایلیمنٹس ذہن میں رکھنے والے ہیں. جو آپ نے 20 ایئرس کی اس کی ایج بتائی ہے، میں اس کو یوں کر کے پرسیو کروں گا کہ لیٹس فرگیٹ اباؤٹ دا ڈیجٹ، کہ اس کی ایج کا ڈیجٹ اس وقت 20 ہے. جو ایکشنز ہیں یا جو بیہیویئرز ہیں، جو ایٹیچیوڈز ہیں، وہ ٹین ایج ایٹیچیوڈز ہیں. تو ان اے وے، اور اگر وہ ینگیسٹ ان دا فیملی ہے تو جنرلی جو ینگیسٹ ان دا فیملی ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ایموشنل ڈیولپمنٹ میں اور اس چیزوں میں، کیونکہ ہم پیرنٹس بھی اس کے ساتھ زیادہ پروٹیکٹیو بھی ہوئے ہوتے ہیں ہمارے کلچر میں، تو اور وہ بیبی آف دا فیملی رہتا ہے کافی دیر تک، تو وہ اس کی جو ایک نیچرل ٹائم ہوتا ہے کہ جس میں وہ اپنے آئیڈینٹی ڈیولپ کرے اور پھر اس کے بعد اگلی ایڈلٹہڈ کی سٹیج میں جائے، وہ باقی بچوں کی نسبت 2-3 سال پیچھے چل رہا ہوتا ہے. تو آئی وڈ اف ہی از 20 تو آئی وڈ ایزیوم کہ ہی از 16-17 ایز فار ایز جو اس کی ایموشنل ایج از کنسرنڈ. تو یہ جو ایج ہوتی ہے، یہ اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہی ایج آف ٹربلنس ہے. تو یہاں پر جو ہے نا وہ جہاز ضرور ایئر پاکٹس میں آتا ہے، تھوڑا لڑکھڑاتا بھی ہے، تھوڑے ڈپس بھی دیتا ہے. یہ ایلیمنٹ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اس وقت بھی اس کو ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے، ایڈوائس کی نہیں ہے، سجیشن کی نہیں ہے. وہ بعض اوقات اونچ نیچ کرے گا بھی، بعض اوقات اس کے ہارمونل رش بھی آئیں گے، بعض اوقات وہ اپنی اتھارٹی اسٹیبلش کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہوگا ایز این ایڈلٹ، تو اس وقت وہ اوور ڈو بھی کر جائے گا. لیکن اس کے ایجز کو ہم نے ٹرم کرنے میں اس کی مدد دینی ہوتی ہے. میں یہ پیرنٹس کو یہ بات سجیسٹ کرتا ہوتا ہوں کہ اچھا جیسے کوئی شیشہ ہے اور آپ نے اس کے ایجز کو ٹرم کرنا ہے، تو وہ جو مشین ہوتی ہے جس کے ساتھ اس شیشے کو رگڑ رہے ہوتے ہیں، وہ شیشے کو توڑ نہیں رہی ہوتی، وہ واپس ریئیکٹ نہیں کر رہی ہوتی اس کے ساتھ، وہ ایک ہی جگہ پر پڑی ہوتی ہے اور شیشہ اس کے ساتھ رگڑیں کھاتا رہتا ہے، اور آہستہ 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 اس کے اپنے ایجز سارے ٹرم ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ہارم لیس ہو جاتا ہے، پھر وہ اور یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے اس کو مختلف چیزوں میں. تو ٹین ایجز کے ساتھ پیرنٹس کا رویہ جو ہے وہ بالکل اس مشین کی طرح کا ہونا چاہیے جو ایک ہی جگہ پر کھڑی ہے، اس کے ساتھ وہ رگڑ کھا بھی رہا ہے، تو وہ جواباً اس پر واپس اس کو کچھ نہیں کر رہی، وہ صرف اپنی جگہ مینٹین کر رہی ہے، سپورٹ پرووائڈ کر رہی ہے، لسننگ کر رہی ہے. اور باؤنڈریز جو ہیں وہ یہ ذہن میں ضرور رکھنا ضروری ہے کہ اس کو اوور کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کرنی ہوتی. یہ ذہن میں رکھنا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جو اسٹریٹجیز 6 سال 7 سال 10 سال کی عمر میں
چل رہی تھیں وہ اس وقت نہیں چلیں گی، بالکل ایسے ہی نہیں چلیں گی جیسے اگر وہ اس وقت 8 سال کے کپڑے پہننے کی کوشش کرے گا تو اس کو پورے نہیں آئیں گے. تو ٹین ایجرز کو ڈیل کرنے کے لیے آپ کو ایک آلموسٹ ہاریزونٹل لیول پر آنا پڑتا ہے. اس ہاریزونٹل لیول پر ہی آپ ان کے ساتھ چل سکتے ہیں جس میں میجورٹی آف دا ٹائم یو جسٹ لسن ٹو دیم اینڈ یو جسٹ کیپ پرووائڈنگ دیم ود دا اپرچونٹی کہ وہ ریفلیکٹ کریں. کوئی چیز سجیسٹ اس وقت سجیسٹ بھی نہیں کرنی اس وقت تک جب تک کہ وہ آپ سے سجیشن مانگے نا. ہمارا ایک نیچرل انسٹنکٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی بھی فیلو ہیومن بینگ ڈسٹریس میں ہو تو ہم فوراً اس کو کوئی نہ کوئی سلوشن سجیسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب اسی بات کو آپ دوسرے سینیریو پر لے جائیے. وہاں پر ایک شخص نے آپ کے ساتھ اپنا ایک بہت پینفل ٹرامیٹک ایکسپیرینس شیئر کیا ہے. یو آر آلریڈی ان دیٹ پلیس. کوئی لازمی بات نہیں ہے کہ اس نے کسی سائیکولوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا ہے. وہ جا سکتا ہے اور ممکن ہے اپنے وقت پر آ کر چلا بھی جائے گا. اس وقت آپ اس کے فرسٹ رسپونڈر ہیں. تو فرسٹ رسپونڈر ہیں، پہلا شخص ہے جس کے ساتھ اس نے یہ بات شیئر کی ہے. یہاں سے وہ گوج کرے گا کہ کیا وہ کسی اور کے ساتھ بھی شیئر کر سکتا ہے کہ نہیں. آپ کے رسپانسز سے گوج کرے گا. اور آپ کا رسپانس کیا ہے؟ آپ کا رسپانس اس کو وہ سپیس پرووائڈ کرنا ہے، وہ سیف سپیس پرووائڈ کرنا ہے کہ جہاں پر اس نے یہ بات کی اور یقیناً آپ نے اس کے ساتھ ایسی بانڈنگ کی تو وہ اتنا اوپن اپ ہوا. ابھی بھی ہم نے اس کے لیے صرف سپیس ہولڈ کرنی ہے. whenever he is talking about it we are listening and we are very keenly listening. اور ہم کوئی رسپانس نہیں دے رہے ہیں، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ it's a terrible thing that happened to you and we totally understand it. It should not have happened to you and it must have been very painful for you to go through this. I cannot even bring myself to think what was the impact of it, and I am very very appreciative کہ آپ نے مجھ سے اس بات کو شیئر کیا ہے اینڈ آئی ویلیو اٹ الاٹ کہ آپ نے مجھ پر اتنا ٹرسٹ کیا ہے کہ آپ میرے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں. اینڈ آخر میں پھر وہی ہاؤ ڈو یو وانٹ می ٹو ہیلپ یو تھرو دس، اور آئی ایم رائٹ ہیئر وین ایور آپ اس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں. اینڈ دیٹس اٹ. آپ یہ والا سلسلہ اس کے ساتھ کچھ ٹائم کے لیے مینٹین کریں گے تو آٹومیٹیکلی ایک دن اس نے آپ کو خود کہنا ہے آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں مجھے کیا کرنا چاہیے. اینڈ دیٹ ول بی دا ٹائم وین وی کین سجیسٹ کہ اچھا آپ کسی پروفیشنل کے پاس بھی جا سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کی لائف کو بادر کر رہا ہے، آپ کی ڈیلی فنکشننگ کو بادر کر رہا ہے. یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس سے آپ کی مختلف چیزیں افیکٹ ہو رہی ہیں اینڈ آئی ایم ویری شیور آپ اس سے کہیں گنا زیادہ اچھا کر سکتے ہیں بہت ساری چیزیں. اگر ہم اس ایک معاملے کو سارٹ آؤٹ کر لیں تو ہماری چیزیں اور بہتر ہو سکتی ہیں. سو وہ وقت ابھی نہیں آیا. آپ ہی اس کو وہ اسپیس پرووائڈ کیجئے اینڈ ہی ہمسیلف ول کم اپ. ایک بالکل نیچرل پروسیس کو ٹرسٹ کرنا ضروری ہوتا ہے. ہم کوئی سوچ کے اگلا قدم نہیں اٹھاتے. جب ہمارا ایک قدم زمین کو پیچھے پش کرتا ہے تو دوسرا آٹومیٹیکلی آگے موو کر جاتا ہے، بیکاز دیٹ از ہاؤ اٹ از. آپ کبھی چل رہے ہوں تو ایک خاص تیز چلنے کی کوشش کریں تو ایک خاص سپیڈ پر تیز چلنے کے بعد آپ کی باڈی آپ کو خود فورس کرتی ہے کہ ناؤ یو اسٹارٹ رننگ. اب آپ چل نہیں سکیں گے، اب آپ کو دوڑنا ہی پڑے گا اس سپیڈ پر. آٹومیٹیکلی آپ اس اگلی سٹیج پر چلے جاتے ہیں. یہاں پر بھی وہی کرنا ہے. تھینک یو سر. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ساجد اور شیلا، آپ لوگوں کا بہت شکریہ. دس واز گریٹ ایڈوائس ایکچولی. ڈاکٹر ساجد آئی تھنک آپ نے بہت ہی، میں بالکل دونوں چیزوں میں بڑا اچھا سمجھ گیا ہوں کہ ہاؤ آئی ہیو ٹو پروسیڈ. میں اب ڈاکٹر شیلا لسنر میں جاؤں گا، لیکن آپ یہ اسپیسز پلیز کرتے رہیں. دیز آر ویری امپورٹنٹ، دیز آر ریئلی امپورٹنٹ، دا موسٹ امپورٹنٹ ایسپیکٹ. اگر ایسی اسپیسز چلتی رہیں تو بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. اور یہ ڈاکٹر ساجد تو ان کی پوئٹری کے علاوہ پوئٹری تو ان کی ہے ہی زبردست. اور جو ڈاکٹر صاحب آپ نے ڈاکٹر اشفاق کا انٹریکشن اپنا سنایا، آئی وش یو کین ٹیل اس مور اباؤٹ یور انٹریکشنز ود ہم، زیادہ کچھ اور بتا سکیں ہمیں. جی سر بالکل. میں ابھی چونکہ اس وقت ہم وی ہیو جسٹ ٹچ 3 hours اور میں نے ڈاکٹر شیلا سے
10 بستہ ریکویسٹ کی تھی کہ 2 گھنٹے کرنے ہیں، تیسرا ٹچ ہو گیا ہے. یہ جو 3 ہاتھ کھڑے ہیں میں بس ان کے جواب دے دوں، میرے پاس 10 سے 15 منٹ اور رہ گئے ہیں. مگر میں اشفاق صاحب کے بارے میں کسی اور دن ہم بالکل بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ ہم کر سکتے ہیں. ڈاکٹر عمر یہاں موجود ہیں، وہ مجھے سیکنڈ بھی کر لیں گے ان بہت ساری چیزوں میں انشاءاللہ. اٹس اے ڈن ڈیل، ہم کسی اور دن اس پہ ضرور بات کریں گے. ابھی جو ہینڈز ریزڈ ہیں 3 یا 4 سوال 10 منٹ، اینڈ دیٹس ہاؤ اٹ از. تھینک یو ڈاکٹر ساجد. دعا پلیز جلدی سے کوشچن کر لیجیے اینڈ تھینک یو فار ویٹنگ. بہت شکریہ آپ سب کا، اور ڈاکٹر شیلا آپ کا بہت شکریہ، ڈاکٹر ساجد آپ کا بہت شکریہ. بہت خوبصورت طریقے سے آپ لوگوں کے سوال و جواب دے رہے ہیں. نفسیات مسائل کا سوال اور ان کا جواب. نفسیات جو ہیں وہ یا تو رویوں سے شروع ہوتی ہے یا تو پیٹ سے. میرا ویسے کوئی سوال نہیں ہے، میں نے ادھر زینیکس کا ذکر سنا اور میں کچھ شیئر کرنا چاہوں گی اپنے سندھ کے بارے میں کہ یہ ہمارے سندھ میں بہت عام ہو رہی ہے. صرف ٹرنکلائزر ٹیبلٹ کی حد تک نہیں، یہ آپ کسی 6 سال کے بچے کو پرچی پکڑا دیں گی اور ادھر لکھتے ہیں صرف سوسیگا، اور کوئی بھی مطلب بہت مطلب ہیوی جو دماغ کی دوا ہے تو وہ میڈیکل والے بہت ایزیلی دے دیتے ہیں. تو اللہ پاک رحم کرے بس سب پر. تھینک یو ویری مچ سب کا. ہمارے سندھ میں یہ بہت بہت عام ہے. میرا کوئی سوال نہیں، بس میں یہ بتانا چاہتی ہوں. تھینک یو. اوور ٹو یو. تھینک یو دعا. اچھا یہ مارکت جی الکرامہ السلام علیکم. آپ سب لوگوں نے میری آواز سنی ہوئی ہے. دوسری آئی ڈی سے آیا ہوں. وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنی شناخت کھو دی ہے. آج ڈاکٹر صاحب سے ایک ایسا سوال ہوگا، آپ مجھے پرائز دیجیے گا جو ہماری شاعر مشرق کی ڈاکٹر شیلا صاحبہ ہیں. آپ مجھے اس کا ریوارڈ دیجیے گا. ایک وہ ڈاکٹر تھا سائیکیٹرسٹ جو اس خطے زمین کے اوپر سب سے بڑی طاقت کی سب سے بڑی بیس کے اوپر جو لوگ جاتے ہیں جنگ زدہ ماحول میں کام کرنے کے لیے. ہی واز چیکنگ لائک میڈیکل فٹنس، ان کی مائنڈ فٹنس وغیرہ. لیکن کچھ ٹراما تھا جو کچھ دیکھ رہا تھا. ہی واز لائک فلسطین جورڈینین اوریجن. سیاست سے میرا کوئی تعلق نہیں سیاسی سوال. لیکن ہاؤ کم دیٹ American trained military psychiatrist doctor, he killed on the spot 13 young recruits. آپ کو یاد ہے ڈاکٹر صاحب، آپ لوگ اپنا کوئی گڈ بک رکھتے ہیں کہ کل اگر میں جاؤں گا تو اپنا اسٹریس اپنا ٹراما گھر میں چھوڑ کے آؤں گا؟ کیسے میک شور کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ لوگ؟ تھینک یو. جی ڈاکٹر ساجد. ہاں میرا خیال ہے میں اس سوال کا جواب پہلے دے چکا ہوں، کہ بالکل اسی طرح جیسے آپ کوئی گولڈ مائن والا بھی ہے یا کول مائن والا بھی ہے، تو وہ مائنر جب وہاں جا رہا ہوتا ہے تو ایک تو وہ کچھ اس کے پاس ایک ایکسٹرا پروٹیکٹیو لیئرنگ بھی ہوتی ہے جو اس کے نیچے والے کپڑوں کو بچا رہی ہوتی ہے نشانات لگنے سے. تو ایسے ہی وی آر equipped with certain kind of skills جو ہم نے اپلائی کرنی ہوتی ہیں تاکہ ہم بہت ساری چیزیں ساتھ واپس گھر بھی نہ لے کر آئیں. اور میں کسی اور سپیس میں یہاں تک بھی اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ جو لوگ مجھے پرسنلی جانتے ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ اگر میں آفس سے بھی گھر آ رہا ہوں، کلینک سے بھی گھر آ رہا ہوں، تو جب میں پارکنگ میں گاڑی آ کے کھڑی کر دیتا ہوں تو اس کے بعد ایٹ لیسٹ 10 to 15 منٹس میں اپنی کار سے موو نہیں کرتا، گھر کی سیڑھیاں نہیں چڑھتا، بیکاز میں وہاں پر اس کو انوائنڈ کر کے آنے کی کوشش کرتا ہوں. چاہے میں میوزک سن رہا ہوں، چاہے میں شعر پڑھ رہا ہوں، چاہے میں کسی دوست سے بات کر رہا ہوں، چاہے میں کچھ بھی نہ کر رہا ہوں اور بالکل سائلنس میں گاڑی کے اندر موجود رہوں تاکہ میرا نروس سسٹم جو ہے وہ واپس کام ڈاؤن ہو چکا ہو، اور میں گھر والوں کو ویسا ہی ملوں جیسا کہ ان کا حق ہے ملنا. سیم از دا کیس ریورس میں، کہ جب صبح اور پھر جیسے ادھر سے آ کے آپ شاور لیتے ہیں مائنڈ سے آ کے، تو ہمارا بھی یہ ایک ایموشنل اور مینٹل شاور ہو سکتا ہے. اس کے لیے مختلف اسٹریٹجیز ہیں، مختلف دوست مختلف کام کرتے ہیں. میرا اپنا کوئی طریقہ کار ہوں گے، کچھ تو ساروں کو ہی پتہ ہیں، اور کچھ اس سے ہٹ کر بھی ہوں گے. کچھ میرے شیمپو ادھر موجود بھی ہیں، ان کے ساتھ بھی بات کر کے کافی ساری چیزیں ہماری ٹھیک ہو جاتی ہیں.
اینڈ ایون ان دا پروسیس جب آپ وہاں بیٹھے ہوئے بھی ہوتے ہیں تو ایک سیشن سے دوسرے سیشن میں موو کرتے ہوئے بیچ میں ہمیشہ بریک ہوتی ہے، 10 سے 15 منٹ کی ہوتی ہے. جنرلی ایک دو اسٹوڈنٹس میں دیکھ رہا ہوں اپنے یہاں پر جنہوں نے میرے ساتھ پنڈی میں کام کیا، ان کو بھی پتا ہے کہ میں 45-50 منٹس کے بعد میں اپنی سیٹ سے اٹھ جاتا ہوں اینڈ آئی وڈ جسٹ گو فار اے واک اینڈ اسٹرال فار 5 to 7 منٹس. اور اس کو اور بیفور آئی کم ان اور میں اگلے شخص سے بات کر رہا ہوں. تو یہ اسمال لٹل اسٹریٹجیز ہوتی ہیں جو آپ دن بھر چلاتے رہتے ہیں، بیکاز وہ ضروری ہے، آپ کے اپنے لیے بھی ضروری ہے اور اس بات کے لیے بھی ضروری ہے کہ جیسے آپ ویسے بھی ہاسپٹل سے آئیں تو آپ کے کپڑوں سے بھی ہاسپٹل والی اسمیل آ رہی ہوتی ہے، تو ایموشنس کے ساتھ بھی ویسی اسمیل آ سکتی ہے. اس کا ڈیٹاکسیفیکیشن ہے، اپنے اپنے میکینزمز ہیں، میرے اپنے طریقے ہیں. لکھنا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے، بولنا بھی ہے، میوزک بھی سننا ہے، کھیلنا بھی ہے. کسی وقت تک تو بہت کھیلتے تھے، اب کچھ اور فزیکل وجہوں سے میں زیادہ گیمز نہیں کر رہا، بٹ یہ ساری ایکٹیویٹیز موجود ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب جی، یہاں پر جیسے میں نے کاؤنسلنگ میں ڈپلوما تھا، تو یہاں پر جب اگر جو کاؤنسلر پریکٹس کرتے ہیں، جیسے آپ نے 45 منٹس کا کہا اور 15 منٹس اس کے بعد بریک، یہ تو ہے. ایک اور بھی یہاں پر ہے کہ آفٹر 6 ویکس ایک خود جو سپروائزر ہوتا ہے وہ بھی کاؤنسلر ہی ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ ایک سیشن آپ کا ضروری ہوتا ہے کاؤنسلنگ میں. کیا یہ سائیکالوجسٹ کے ساتھ یا سائیکیٹرسٹ کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ کیونکہ یہاں پہ اس کا وہ یہ جی وہ آپ کی جی جی، اس میں دو پرنسپلز ہیں نا. وہ ایک تو خیر ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کس اسٹیج پر چل رہے ہیں، اس حساب سے. یعنی جب آپ جیسے ہم بھی جب ٹریننگ میں تھے تو وہاں تو یہ لازمی بات تھی، لیکن ابھی اب کنسلٹنٹ ہیں، پھر پروفیسر، اب رائٹ ناؤ آئی ایم اے پروفیسر آف سائیکیٹری. تو ہم نے پھر ہمارے پاس کوئی آفیشیل ہمارے اوپر کوئی obligation نہیں ہے، لیکن ان آفیشیلی اسی سوال کا جواب دیتے ہوئے ان آفیشیلی بالکل میرے لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارا ایک سے فار ایگزامپل ہمارا ایک اپنا گروپ ہے. میں اس کے باقی ممبرس کے نام ابھی نہیں لے رہا، بٹ ون آف مائی مینٹور از اے پارٹ آف دیٹ گروپ اینڈ اٹس پیپل 14 to 15 پیپل. اور ہم مختلف شہروں میں موجود ہیں اس وقت، لیکن ہم ایوری 4 to 6 ویکس، ناٹ لیٹر دین 6 ویکس، ہم بالکل اکٹھے ہوتے ہیں. ہم ایک شام اکٹھے گزارتے ہیں، اس میں ہم کھانا بھی کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کے گھر پہ ہوتا ہے، کبھی کسی گھر پہ ہوتا ہے، تو سوشلائز بھی کر رہے ہوتے ہیں. اس میں اگر ہمارا کوئی پرابلمز آئی ہوئی ہوتی ہیں، کوئی کیس ڈیفیکلٹ کیس ہوتا ہے، اس پہ سب کا برین سٹارمنگ بھی ہوتی ہے. جنرلی کسی ٹاپک کے اوپر ڈسکشن بھی ہوتی ہے، اور اپنا وینٹ آؤٹ بھی ہوتا ہے، اور میوزک بھی ہوتا ہے، اور پوئٹری بھی ہوتی ہے. تو وہ ایک ایکٹیویٹی جو ہے وہ ان پلیس موجود ہوتی ہے، جہاں پر ہم آپ کو کافی سارا ریفریش بھی کر لیتے ہیں اور دوسری انسائٹس بھی ایک دوسرے سے لرن بھی کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ تھینک یو. اپنے مسائل کو چھوڑ کے دوسروں کے مسائل کو سننے میں، جیسے وار زون اور جو کانفلکٹ زون، اس میں میں نے کام کیا، تو مجھے خوشی سی یہ تسکین محسوس ہوتی ہے کہ کوئی غزہ سے، یمن سے، سوڈان سے کوئی مجھ سے بات کرتا ہے، تو مجھے بڑی اپنے اندر ایک عزت سی. لیکن میں سوچتا ہوں میں اپنے ساتھ تو ناانصافی نہیں کر رہا. ڈاکٹر صاحب تھینک یو، سب کا شکریہ. جی آئی ٹوٹلی گیٹ یور پوائنٹ. وہ اپنے ساتھ تو پہلے انصاف کرنا ضروری ہے نا. اگر میرے اپنے مسائل موجود ہیں تو ان کا خیال کرنا بھی بہرحال میری پرائمری رسپانسبلٹی تھی، لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم بعض اوقات آپ کے اپنے چھوٹے موٹے جو اسٹریسز ہوتے ہیں، تو سائنس نے جو 3 ٹاپ موسٹ اسٹریس مینجمنٹ اسٹریٹجیز بولی ہوئی ہیں، ان میں سے اگر ایک اسرٹیونیس ہے، سے فار ایگزامپل ایک مائنڈ فلنس ہے، تو جو تیسری ہے وہ کمیونٹی ورک ہے، دیٹ از لائک ہیلپنگ ادرس. تو اٹ از اے ویری نیچرل فینومینا کہ آپ جب بھی کسی دوسرے شخص کی مدد کر رہے ہوتے ہیں تو دراصل کہیں نہ کہیں آپ کا اپنی بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پروسیس ہو جاتی ہیں اور ہیلپ آؤٹ ہو جاتا ہے. اسی غزل میں جس کا کئی دفعہ ذکر ہو چکا ہے، اس میں ایک شعر ہے کہ روز کرتا ہوں تیرے دکھ کی تلافی، ایسے بانٹ لیتا ہوں میرے یار کسی اور کا دکھ. اور لوگ کرتے ہیں جو دکھ سکھ میں مدد اوروں کی، ان کا ہوتا ہے مددگار کسی اور کا دکھ. اور بعض اوقات صرف ڈیفینسو اپروچ بھی ہوتی ہے، تو تاکہ مجھ کو نہ میرے دکھ کی صدائیں آئیں، اب میں سنتا ہوں لگاتار کسی اور کا دکھ. تو آپ ایگزیکٹ یہ والی بات کر رہے تھے جو میں نے تیسرے شعر میں بولا ہے، بٹ وہ پہلے دونوں شعروں کے ساتھ بھی اس کا ریفرنس موجود ہے کہ
ہم ڈیفینسو کی بجائے اس کو کلیبریٹو بھی کر سکتے ہیں، یا اسی پروسیس کے بیچ میں اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنی کسی چیز کے بارے میں بھی اگر الجھے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ کسی سیشن میں موجود ہیں اور وہاں آپ کو اپنے کسی پرابلم کے حساب سے بھی اچانک کوئی بہت اچھی انسائٹ آ جاتی ہے کہ ہاں دس از ہاؤ آئی کین ریلیٹ ٹو دس، یہ تو میں اپنے والے معاملے میں بھی ایسے اس کو اپلائی کر سکتا ہوں. تھینک یو. جی ایس ایچ پلیز جلدی سے سوال پوچھیے، پھر ایک چھوٹا سا سوال اور بھی ہے جو لکھا ہوا کسی نے بھیجا ہے. جی ایس ایچ پہلے آپ بات کریں. جی السلام علیکم آپ سب کو. آپ لوگوں کی اسپیس بہت زبردست جا رہی ہے اور آئی ایم ریئلی گریٹفل کہ آپ لوگوں نے مینٹل ہیلتھ کے اوپر ایک اسپیس رکھی. ہمارے پاکستان میں تو ابھی بھی مینٹل ہیلتھ کو اس طریقے سے نہیں لیا جاتا جس طریقے سے باہر کی کنٹریز میں لیا جاتا ہے. ریسنٹلی میرا کزن ہے، اس کی ہی واز ڈائگنوزڈ وتھ اسکیزوفرینک سمٹمس اینڈ اٹ گیٹ ورسٹ ود دا ٹائم بیکاز مدر جو تھی ان کو بھی اویئرنیس نہیں تھی اینڈ شی یوز ٹو ہائڈ دا میڈیسن اینڈ گیو ہیم ان دا فوڈ اور اس طرح سے، جس سے اس کو بعد میں آئیڈیا ہو گیا اینڈ ہی یوز ٹو بلیم دا مدر کہ آپ مجھے پاگل کر رہی ہیں، آپ مجھے میڈیسن کھلا رہی ہیں. اور حالانکہ ڈاکٹرز تو یہ کہتے ہیں کہ تھیراپی ہوتی ہی اس کی یہ ہے کہ آپ پیشنٹ کو مینٹلی طور پہ اس چیز کے لیے ریڈی کرتے ہیں کہ یہ ایک بیماری ہو گئی ہے اور آپ میڈیسن کنزیوم کریں گے تو آپ نارمل لائف گزار سکتے ہیں. تو میرا سوال یہ تھا کہ اس طرح کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں خیر ان کا کیا کوئی علاج ہے؟ وہ نارمل لائف گزار سکتے ہیں؟ بیکاز اس کا کیس تو اب کافی زیادہ ورسٹ ہو گیا ہے. تو آئی ڈونٹ نو، اگر بیکاز یہ جو میڈیسنز ہوتی ہیں مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ، وہ تو دماغ کو انسان کے سن کر دیتی ہیں بیسکلی، جس میں زیادہ نیندیں آتی ہیں اور وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رہتی. اور اس کا سمٹمز جو ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ بندہ ڈیمنشیا کی طرف چلا جاتا ہے یا مطلب دماغ اور زیادہ خراب ہی ہوتا ہے. تو آئی ڈونٹ نو اس کا 100% علاج نکلا ہے یا نہیں نکلا، کیا کیا جا سکتا ہے؟ میں نے اٹس ریئلی سیڈ. بس میرا اوکے، یہی سوال تھا. تھینک یو. میں کوئکلی رسپونڈ کر دیتا ہوں. جی ایکچولی اب یہ بات ایسی ہے کہ اس پر بہت دیر تک بات ہو جانی ضروری تھی، بیکاز اس میں کافی ساری ایسی باتیں بھی آئیں جن کا ریئلٹی سے کوئی خاص تعلق نہیں تھا، اور وہ بالکل اسی طرح سے آئیں جیسے پاکستان میں مینٹل ہیلتھ کے بارے میں چیزوں کا نہیں پتہ، اسی طرح سے مینٹل ہیلتھ کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بھی لوگوں کے بہت سارے myths اور مسکنسیپشنس ہیں. سو آئی ول گو فل اسپیڈ آن دس اینڈ لیٹ می ٹیل یو اسٹریٹ اوے فرسٹ آف آل کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ان میڈیکیشن سے کوئی ڈیمینشیا کا شکار ہو جاتا ہے، یا یہ میڈیکیشن جو ہیں وہ سن کر دیتی ہیں، یا ان میڈیکیشن سے کوئی نقصان ہوتا ہے. میڈیکیشن جو ہیں وہ ہمیشہ کسی بھی بیماری کے علاج کے لیے تجویز ہوتی ہیں، اور ان بیماریوں کے علاج کے لیے ہی وہ میڈیکیشن ہوتی ہے. یہ مسکنسیپشن ہے، بڑا سیریس قسم کا مسکنسیپشن ہے، اور اس ایک مسکنسیپشن کی وجہ سے ہی بہت سارے پیشنٹس جو ہیں اور وہ بیچارے چونکہ خود اپنے لیے خود فیصلہ بھی نہیں کر پاتے ہوتے، جیسے ابھی آپ نے کسی کزن کی مثال دی، میں اس کے ریفرنس میں بتا دیتا ہوں. تو باقی لوگوں کا بلیف پیٹرن، باقی لوگوں کے ایٹیچیوڈز ٹورڈز مینٹل النس اور ایٹیچیوڈ ٹورڈز مینٹل النس ٹریٹمنٹ، وہ اس کا نقصان براہ راست جو ہے وہ اس مریض کو ہو رہا ہوتا ہے، جبکہ اس کا اس میں کوئی قصور نہیں ہوتا. اس کا بنیادی حق تھا کہ اس کو اگر ایک بیماری ہوئی تھی تو اس کا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے تھا. تو میں ونس اینڈ فار آل تمام دوستوں کو یہ بات ابھی کلیئر کر رہا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی کہ ان دواؤں سے کسی قسم کے کوئی ایسے نقصانات ہو رہے ہوتے ہیں. ہاں بالکل سائیڈ ایفیکٹس جو ہیں دنیا میں پیراسیٹامول کے بھی موجود ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ گولی سے زیادہ تو بولی کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں جو ہم گفتگو کرتے ہیں، اس کے اپنے اتنے مسائل ہوتے ہیں. تو ان وہاں ہم کوئی احتیاط نہیں کر رہے ہوتے. پراٹھے کھانے کے بھی اتنے ہی سائیڈ ایفیکٹس ہیں، اور جلیبیاں کھانے کے بھی اتنے ہی ہیں. میرے سامنے آئی ہے جلیبی تو میں نے سوچا اس کا مثال دے دوں، کچھ کے باہر بیٹھے والوں کے دل جلا دوں تھوڑے سے، ٹھیک ہے. بٹ دا کی ریمینس کہ میڈیکیشن جب بھی ہم دے رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی میڈیکیشن ہوتی ہے، تو اس کا رسک بینیفٹ ریشو کی بنیاد پر دیا جاتا ہے. میں یہ دعویٰ نہیں کروں گا کہ کسی میڈیکیشن کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا، ہر ایک کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ تو زندگی کے بھی سائیڈ ایفیکٹس ہیں نا. زندگی ہوگی تو مشکلات تو ہوں گی، مشکلات سے گھبرا کر تو ڈیتھ کو چوز کر لیتے ہیں ہم. پرنسپل از کہ تمام
سائیکیٹرک النسز کا ٹریٹمنٹ بالکل موجود ہے. جس پرٹیکولر النس کے بارے میں آپ نے بات کی اسکیزوفرینیا کی، اور اسکیزوفرینیا میں 50% لوگ اگر ان کی پہلی ایپیسوڈ کو ٹائملی اور ٹھیک طرح سے ٹریٹ کر لیا جائے تو 50% لوگوں کو زندگی میں دوبارہ کبھی کوئی سائیکوٹک بریک ڈاؤن نہیں ہوتا. جو باقی 50% لوگ ہیں ان میں سے 35% لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو سیکنڈ ایپیسوڈ بھی ہوتا ہے، لیکن اس ایپیسوڈ کو بھی ٹریٹ کر لیا جائے تو اس کے بعد دوبارہ نہیں ہوتا. دیر آر اونلی 15% پیپل کہ جن کو اگر ایک ایپیسوڈ بھی ہوتا ہے تو ان کو دین دیٹ اسٹیز ود دیم فار دا ریسٹ آف دیئر لائف. لیکن اس میں جو سب سے کی ایلیمنٹ ہوتا ہے اس کو ہماری زبان میں DUP کہتے ہیں، ڈیوریشن آف انٹریٹڈ سائیکوسس، کہ جب بیماری شروع ہوئی وہاں سے لے کر اس کا علاج شروع ہونے کے دوران میں پلوں کے نیچے سے کتنا اور پلوں کے اوپر سے کتنا پانی بہ گیا ہے، وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ اب اس علاج سے کتنا فرق پڑے گا. اب پاکستان میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے، جہاں سے ڈاکٹر شیلا کی اور میری آج کی اسپیس شروع ہوئی تھی، کہ وہ سائیکیٹرسٹ تک، ڈاکٹر تک پہنچنے سے پہلے اتنے اور بیچ میں اشارے آتے ہیں اور اتنے اور چوک آتے ہیں اور اتنے اور طریقہ علاج آتے ہیں کہ جو اصل طریقہ علاج ہوتا ہے وہاں تک آتے آتے کبھی 6 مہینے، کبھی 9 مہینے، کبھی سال، کبھی 2 سال. میں نے کل ایک پیشنٹ دیکھی ہے 4.5 سال بعد اسکیزوفرینیا کا پیشنٹ پہلی دفعہ کسی ڈاکٹر کے دفتر میں داخل ہو رہا تھا، اور اب وہ آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ فوری طور پر ٹھیک بھی ہو جائے اور وہ مکمل طور پر ٹھیک بھی ہو جائے. تو وی آر آلریڈی فائٹنگ اے لاسٹ بیٹل. دیٹ از ویئر دا پرابلم بگنس. تو جتنا جلدی انٹروینشن ہوتی ہے سائیکیٹرک النسز میں اتنے اچھے آؤٹ کمز اس کے موجود ہوتے ہیں، اویلیبل ہوتے ہیں. آخری بات یہ کہ اسکیزوفرینیا کے پیشنٹ کو چونکہ یہ انسائٹ نہیں ہوتی، اس کا ریئلٹی ٹیسٹنگ نہیں ہوتی، اس کا لاس آف کانٹیکٹ ود ریئلٹی ہوتا ہے، تو وہاں پر جو تھراپی ہے دیٹ از پریکٹیکلی امپاسبل. ایک شخص جس کا ڈیلوژن ہے، جس کو ایک فالس بلیف بنا ہوا ہے، تو اس ڈیلوژن کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ یہ ڈیلوژن اس کا قائم رہے گا کانٹریری ٹو آل دا ایویڈنس. آپ جتنا مرضی اس کے خلاف ایویڈنس پریزنٹ کر دیں اس کو، وہ اپنی جگہ پر ریزالو نہیں ہوگا. تو یہ جو بریکٹ آف سائیکیٹرک النسز ہے، سائیکیٹرک النسز 400 سے زیادہ ہیں، تو سب کے لیے بلینکٹ ٹریٹمنٹ نہیں ہوگا، ہر ایک کی ڈفرینٹ اسٹریٹجی ہے. تو یہ جو گروپ ہے جن کو ہم سائیکوسس کہتے ہیں، اس میں اسکیزوفرینیا بھی شامل ہے، اس گروپ میں تھراپی ڈز ناٹ ورک. تھراپی کمز لیٹر، جب ایک دفعہ اس کا سائیکوٹک ایپیسوڈ جو ہے وہ ٹریٹ ہو چکا ہوتا ہے، پھر فیوچر میں تھراپی اس کے ساتھ آتی ہے اور اس کو ایکوپ کرتی ہیں ہم مختلف لائف سکلز کے ساتھ، باقی چیزوں کے ساتھ. when it comes to the other component of the illnesses جن کو ہم جنرل بریکٹ میں اولڈر کلاسیفیکیشن میں نیوروٹک النسز کہتے ہیں یا نیوروسس کہتے ہیں، جس میں اینزائٹی ڈس آرڈرز ہیں، ڈپریشن ہے، اینڈ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہے، باقی تمام چیزیں ہیں. وہاں دونوں چیزوں کا رول ہوتا ہے. ماڈریٹ لیول تک آپ کاؤنسلنگ اور تھراپی کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن اگر ماڈریٹ سے آگے آ رہا ہو تو پھر آپ اگر سیویئر ہے تو پھر پہلے میڈیکیشن اور پھر تھراپی، وہی رول اپلائی ہوتا ہے. اور ماڈریٹ ٹو سیویئر کے درمیان میں ہو تو ایک ہی وقت میں دونوں کام اکٹھے بھی سٹارٹ کیے جا سکتے ہیں. لیکن وین اٹ کمز ٹو اسکیزوفرینیا، ڈیلوژنل ڈس آرڈرز اور اس طرح کی باقی تمام سائیکوٹک النسز، وہاں پر تھراپی شروع میں بالکل بھی کوئی کام نہیں کرے گی. اور بعض چونکہ پیشنٹ یہ سمجھتا ہے کہ وہ بیمار ہی نہیں ہے، اس کا ریئلٹی سے ٹچ ہی نہیں ہے، اسی لیے یہ میڈیکیشن یوں کر کے بھی بنائی جاتی ہیں کہ ان میں کچھ سیرپس ہوتے ہیں، کچھ ڈراپس ہوتے ہیں، تاکہ کسی نہ کسی طرح وہ میڈیکیشن پیشنٹ تک پہنچ جائے. جب وہ اس کا یہ کلاؤڈ آف سائیکوسس چھٹ جائے گا تو آہستہ آہستہ اس کو ریئلائز ہونا شروع ہو جائے گا کہ what I was doing and what I was thinking، اور میں کس طرح سے، اور اس وقت پھر اس کو ڈسکلوز بھی کیا جاتا ہے، بعض اوقات لیٹر آن بھی کیا جاتا ہے، بعض اوقات انوالنٹری ٹریٹمنٹ بھی کرنا پڑتا ہے. مگر یہ تمام پرنسپلز سائیکوسس کے ساتھ اپلائی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کے ڈس آرڈرز کے ساتھ نہیں. I hope I have answered. جی ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب صاحب بہت شکریہ. اور ایز سچ ایکچولی یہ شیزوفرینیا کا آپ نے نام لیا اور ڈاکٹر صاحب نے بھی آپ کو ڈیٹیل میں بتایا. یہ ایسی بیماری نہیں ہے جو خود بخود ٹھیک ہو جائے گی یا وہ بندہ بھی ایک مطلب فوری طور پہ مان جائے کہ مجھے یہ پرابلم ہے. تو جو اس کی مدر ہیں ان کو بہت
स्ट्रेंथ के साथ और बहुत हिम्मत के साथ उसका इलाज करवाने की ज़रूरत होगी, और जो बाकी इर्द-गिर्द के लोग हैं, उनको भी अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। और ये ऐसा ना आप कहें कि अगर मेडिसिन खाएँगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अगर वो मेडिसिन नहीं खाएगा तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होगा उसको। तो एज कितनी है उसकी? आपके कज़न की जिसकी आप बात कर रही हैं? ही इज़ अराउंड 37, लेकिन अभी असल में एक और इश्यू ये हो गया उनके साथ कि उनकी जो वाइफ़ है शी हैज़ फाइल्ड फॉर डिवोर्स्ड, और वो अब उनके साथ रहना नहीं चाह रही हैं। तो वो सारा ब्लेम भी वो अब अपनी मदर को कर रहे हैं कि इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ यू, कि मेरी बीवी भी मुझे छोड़ के चली गई, बच्चा भी चला गया। और जब हम बीवी को लाने की बात करते हैं तो वो फिर अपने ही अलग उसके अचानक से डिफरेंट पर्सनैलिटी शो होती है कि वो उसमें कंडीशंस रखना शुरू हो जाता है कि अच्छा वो अगर वापस आना चाह रही है तो उसने काम भी करना है, उसने ये भी करना है, उसने ये भी करना है। और फिर जब वो बात नहीं होती है तो फिर वो दूसरी बातें करना शुरू हो जाता है, जैसे नमाज के टाइम पे बहुत ज़्यादा रोना और मदर I've, को ब्लेम करना yes, बेसिकली। इट्स कॉम्प्लिकेटेड, as such it's I've got complicated you. ना Yes, डॉक्टर साहब, कुछ it's a बोलना चाहते हैं? complicated it's a complicated scenario, and naturally the all the scenario is because the gentleman is not okay. He's not well. तो जब इस वक्त वो कोई भी बात कर रहे हैं, उसकी तो कोर्ट ऑफ लॉ में कोई वैलिडिटी नहीं है। और तो इस वक्त हम उनकी बात और उनकी तजवीज़ के हिसाब से नहीं चल सकते हैं। हमें हमारा प्राइमरी गोल सिर्फ एक है, वो बेगम को वापस लाना नहीं है, वो है इनका ट्रीटमेंट होना। वो 100% हो चुका होगा तो आई कैन अश्योर यू राइट नाउ, इवन आई कैन अश्योर यू कि इट इज़ अ मैटर ऑफ 8 to 10 weeks of consistent treatment, कि वो आज की जो भी स्टेट है उनकी, उससे वो कम से कम 60 to 70% रिकवर कर चुके होंगे 8 से 10 हफ्ते में, अगर उनका बाकायदा और मुसलसल इलाज किया। अच्छा डॉक्टर साजिद, आपको एक चीज़ बतानी थी कि आप कह रहे थे कि ये जल्दी ट्रीट हो जाता है, एंड ही वाज ऑन मेडिसिन्स। मैंने उसको मतलब 4, 5, 6 साल से कंटिन्यूअसली मैंने उसको ये साइकोटिक मेडिसिन्स खाते हुए देखा है रेगुलरली। बेशक उसने ना भी खाई हो तो उसकी मदर ने खाने में मिला के दे दिया, या मतलब उस तक वो पहुंच रहा था मेडिसिन। उसके बावजूद मैंने उसके अंदर ये डिलूजनल्स देखे हैं। मतलब वो जो स्टेज 2 होती So है। I get it, na? So I get it. That is where, unfortunately, then he is a person के जिनका मैंने जब रेफरेंस दिया और मैंने कहा कि 15% लोग ऐसे होते हैं कि जो डिस्पाइट ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीटमेंट वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते और उनका रेजिडुअल सिम्टम्स जो हैं वो फिर भी कायम रहता है। उनके लिए हम टर्म यूज करते हैं ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया। बट इवन विद ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया देयर आर टू मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट अवेलेबल, जो कि किसी भी चीज से ठीक ना हुए हों तो उन 60% ऑफ दोज पीपल रिस्पॉन्ड टू दोज मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट। मैं अब उस पर ज्यादा अभी इस वक्त बात कर नहीं सकता, वी आर वेरी लेट। तो बट सम अदर टाइम मे बी वी कैन टॉक अबाउट इट। आई वुड स्टिल से it is not a lost cause. We can still do at least something about it. Thank you. थैंक अच्छा, यू सो मच, थैंक यू। छोटा सा सवाल है डॉक्टर साजिद, लिखा हुआ है मेरे पास, फ्रेंड ने किया है कि समटाइम्स हम बात करते हुए हम रोना नहीं चाहते हैं लेकिन अचानक से जो है हम रोना शुरू कर देते हैं। इज इट कंसर्निंग, और अगर है तो कोई अगर इसके लिए क्या करना चाहिए? रो लेना चाहिए, पहली बात, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। अगर हम रोना नहीं चाहते तो इसका मतलब ये है कि हम रोने के बारे में ये समझ रहे हैं कि शायद रोना इज अ साइन ऑफ वीकनेस या रोना इज अ साइन ऑफ सैडनेस। रोना इज ओनली अ साइन ऑफ बीइंग ओवरवेल्म्ड अबाउट समथिंग, एंड इट इज अ वेरी नेचुरल रिस्पॉन्स। ये आपकी बॉडी का एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है कि अगर उसको लगता है कि उसके अंदर कॉर्टिसोल लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है, ये टॉक्सिन ज़्यादा हो गए हैं, तो उसको एक फ्लो आउटफ्लो चाहिए है। दैट इज़ वाई वी फील वेरी काम आफ्टर क्राइंग। तो सबसे पहले तो उनको रो लेना चाहिए, और दूसरा रोने के बारे में अपना थॉट प्रोसेस जो है उसको एडजस्ट कर लेना ज़रूरी है। इट डजेंट मैटर कि लोग उसके अच्छा तुम रो क्यों रही हो या रो क्यों रहे हो इतनी सी बात पर। ये जो मैंने आज शेर लगाया था, इसका पहला शेर सिर्फ इसीलिए मर्दों के लिए था कि छुपाते रहते हैं दुख दर्द, रो नहीं पाते, ये वो जहां है जहां मर्द रो नहीं पाते। मजाक उड़ाने की लोगों को ऐसी आदत है कि मर भी जाए कोई फर्द रो नहीं पाते।
اینڈ دین دس واز کہ بڑھا چڑھا کے بتاتا ہوں ان کو دکھ اپنا، میں کیا کروں میرے ہمدرد رو نہیں پاتے، تو یار رو لینا تو بہت اچھی بات ہے. ان کو کہیے کہ کھل کے روئیے، کھل کے روئیں گے تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. ایگزیکٹلی ڈاکٹر صاحب، میں نے بھی یہی جواب دینا تھا. مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کی باتیں سن سن کے نا میں نے کل کلانا کہنا ہے میں ڈاکٹر شائلہ سائکیٹری والی ہوں، اور میری جو ڈگری اور پی ایچ ڈی ہے نا یہ سائیکالوجی میں. نہیں نہیں، پرفیکٹ ہو جائے گا. اس کے بعد ڈاکٹر شیلا کی اسپیس ڈاکٹر شیلا کے ساتھ ہوا کرے گی. ٹھیک ہے. میں اس کا کوشچن نام ہوگا خود کلامی، اس کا نام ہوگا خود کلامی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے 2 hours کا کہا تھا اور اٹس 3.5 hours. سو نائس آف یو. لیکن جب لوگ سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں تو آپ بھی اتنے کائنڈ ہیں کہ آپ ہمیشہ بہت ڈیٹیل سے جواب دیتے ہیں، اور ہم بھی اس کا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ آپ جلیبیاں جو ہے نا چائے جلیبیاں بھی کھائیں اور ہماری باتوں کا جواب بھی دیں. بات کیا کر ڈاکٹر لینا صاحب آپ نے میرے کوئی ساتھ. کانٹریکٹ سائن کیا ہے کہ آپ صرف یہیں آئیں گے؟ کیا نہیں، مذہب کے انہوں نے نام؟ کوئی کانٹریکٹ سائن نہیں کیا. وہ نہیں، وہ میرے جو چارجز ہیں وہ ڈاکٹر شیلا پے کر دیتی ہیں. وہ آپ کو ڈی ایم کر دیں گی کہ کتنے ہیں، تو پھر اس حساب سے ہم ایڈجسٹ کر لیں گے. شاجی نے کرنا تھا سوال ڈاکٹر شیلا. جی شاہ جی 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 کہہ جی رہے تھے. جی شاہ جی لیکن جلدی سے پلیز، ڈاکٹر صاحب کے ہاں پاس بالکل، ٹائم میں نہیں ہے بالکل. مختصر سوال کروں گا. پہلے تو سب کو السلام علیکم میری جانب سے. اچھا، یہاں میرا اصل جو سوال تھا وہ ڈاکٹر رابعہ سے تھا، لیکن وہ چلی گئی، وہ اس موضوع پہ بات کر رہی تھی. میرا سوال ڈاکٹر صاحب سے اور آپ سب سے یہ ہے کہ میں یو کے گھما ہوں، یو ایس گھما ہوں، تو وہاں پہ میں نے ایک چیز یہ جو ہمارے پاکستانی بھائی ہیں یا جو وہاں پہ معاشرے میں نے ایک چیز آبزرو کی، شاید میں غلط ہوں، لیکن پھر یہ ہے کہ آج کل تو گلوبل ولیج ہے. وہ تو پرانے زمانے میں گیا تھا آج سے 20 سال پہلے، تو آج کل تو سب کچھ یہ ٹک ٹاک پہ اور یہاں ٹویٹر اور سوشل میڈیا پہ بھی آپ یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو میں نے ایک وہاں پہ ایک چیز نوٹس کی کہ وہاں پہ تو دیکھو نہ اسکولوں میں مار ہے، نہ والدین جو ہیں بچوں کو کچھ کہہ سکتے ہیں. اور وہاں ایک افغانی تھا، میرا جاننے والا تو نہیں تھا لیکن میرے ایک دوست کا دوست تھا، تو وہ اچانک لندن میں وہ ٹیکسی چلاتا تھا بلیک کیب، تو وہ چلا گیا. تو میں نے کہا یہ کیوں چلا گیا؟ تو اس نے کہا کہ اس کی ایک چھوٹی بچی تھی، کوئی 7 یا 8 سال کی، تو اس نے اس کو یہ کہہ دیا کہ ایف ورڈ یوز کیا کہ ڈیڈ ایسے ہے نا. تو بولتا ہے وہ اتنا دل برداشتہ ہوا کہ اس نے کہا کہ ہماری 3-4 نسلوں سے میں دیکھ رہا ہوں ہمارا افغان یہ کلچر ہے کہ ہم تو بڑے کے سامنے جاتے نہیں تھے اور بات نہیں کرتے تھے، اور یہ مجھے یہ کہہ رہی ہے تو ایسے ملک میں نے نہیں لینا ہے. اور اس نے اپنا سب کچھ ختم کیا اور واپس افغانستان چلا گیا. تو میں نے ایک عموماً جو وہاں چیز دیکھی ہے کہ وہاں جتنے بھی پاکستانی ہیں چاہے گورے ہیں، اور میں یعنی بہت چھوٹی چھوٹی جگہوں میں بھی گیا چونکہ میں ٹریول کنسلٹنٹ ہوں، تو میں نے کہا کہ ایک تو یہ شہروں میں پاکستانی رہتے ہیں، یہ تو اصل انگریز معاشرہ نہیں ہے. ذرا جا کے اندر دیکھتے ہیں کہ اندر جو اصلی انگریز ہیں ان کی زندگی کیسے ہے. اور وہاں پہ بھی میں نے یہ چیز دیکھی کہ جو ینگسٹرز تھے ان کی بات ایف سے شروع ہوتی تھی، ایف پہ ختم ہوتی تھی، اور ان کو کوئی تمیز نہیں، یعنی نہ بڑے کی نہ اپنے ٹیچر کی. یعنی یہاں تک کہ میں نے ایک ٹیچر کو دیکھا بس سٹاپ پہ کہ وہ ٹیچر یعنی اس ٹیچر کو ابیوز کر رہے تھے لڑکے بس سٹاپ پہ. اور اسی طریقے سے یو ایس میں تو اور برا حال ہے کہ وہ جو اسکولوں میں ہے وہ تو وہاں ماس شوٹنگ تک کر دیتے ہیں. تو اس شاجی کی اپنا کیا سوال ذرا نہیں مختصر کر لیجیے. مجھے ابھی میں کانٹیکسٹ دے رہا تھا، ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ بچوں کو اگر ڈانٹے نہیں اور ان کو تمیز نہ سکھائیں تو کہ اس سے یہ وہ لوگ کل کو وائلنٹ ہو جائیں گے. تو یہ لوگ کیسے وائلنٹ ہو گئے؟ میرا سوال یہ ہے. اچھا، اس سوال کا جواب تو خیر پھر ونس اگین بہت لمبا بن جاتا ہے. تمیز سکھانے پر تو وائلنٹ ہونے کی بات کہیں میرا نہیں خیال ڈاکٹر ربیہ نے بھی کی ہو یا میں نے کوئی ایسی بات کی ہو. بات اس حوالے سے ہوئی تھی کہ اگر آپ ان کو فزیکلی پنش کرتے ہیں تو ایٹ دا ویری سیم ٹائم آپ ان کو 2 چیزیں سکھا رہے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ ان کو یوز آف فورس کو آپ ریگولیٹ کر رہے ہیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں.
दूसरा आप उनको ये सिखा रहे हैं कि आप अपना रास्ता या अपना गोल, यानी हम भी जब बच्चे को भी फिजिकली पनिश कर रहे हैं तो दरअसल हम क्या चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि ये चुप हो जाए या ये बदतमीजी ना करे वगैरह वगैरह, जो भी हमारा गोल है उसके लिए हमने एक मेथड यूज किया है। तो बच्चा ऑटोमेटिकली ये भी तो लर्न कर रहा है ना कि इसका मतलब है कि अपना गोल अचीव करने के लिए आप बिल्कुल फिजिकल फोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मेरे अब्बा ने की, जैसे मेरी अम्मा ने की। तो कल मुझे भी किसी वक्त में फिजिकल फोर्स करके अपना गोल अचीव करना है तो मैं कर लूंगा। दिस वॉज द कॉन्टेक्स्ट जिस पे बात हो रही थी, और जो आप बात कह रहे हैं मैं तो उसको वैसे ही सेकंड करता हूँ इस तरह से कि अनरिस्ट्रेन्ड तो आप किसी भी चीज को दुनिया में छोड़ देंगे तो उसका आउटकम बिल्कुल वायलेंस होगा, क्योंकि आप ह्यूमन नेचर में जब आप पैदा हुए हैं तो आप उस वक्त आपकी ब्रेकें नहीं हैं, आपका फ्रंटल लोब 18 साल की उम्र में आके बना है, और वो ब्रेकें एस्टेब्लिश की जाती हैं, वो सोसाइटी करती है, वो सोशलाइज, वो सोसाइटी के पहले एजेंट्स पेरेंट्स होते हैं, वो बिल्कुल करते हैं। और अगर जहां पर ये नहीं हो रहा और सिरे से नहीं हो रहा तो उसके आउटकम्स के साथ मैं आपके साथ एग्रीड हूँ कि जहां पर कोई डिसिप्लिन नहीं होगा, कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा तो वो ज्यादा वायलेंट होगा। इसलिए वायलेंट होगा क्योंकि उसकी तो जो नेचुरल दो इम्पल्सेस थी, सेक्सुअल इम्पल्स थी और एग्रेसिव इम्पल्स थी, उन दोनों इम्पल्सेस को अगर किसी ने काउंटर नहीं किया, चेक नहीं किया, मैं स्पेस में पहले इसका जवाब दे चुका हूँ कि अगर वो उनके एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस उन तक नहीं पहुंचे तो वो ये तो अनरिस्ट्रेन्ड है ना। तो अनरिस्ट्रेन्ड है तो ये तो वो बेलगाम घोड़ा है, तो बेलगाम घोड़ा तो नंबर एक भागेगा और भागेगा, और दूसरा किसी समत में नहीं भागेगा। इंसानी अक्ल का तकाजा ये होता है कि उसी घोड़े को आप लगाम डाल देते हैं और उसके ऊपर एक सवार बैठता है। तो वो जो घोड़े हैं वो आपके इमोशंस हैं, वो आपकी इंस्टिंक्ट है, आपकी इम्पल्स है। उसके ऊपर अक्ल बैठती है, वो अक्ल बैठती है तो उसको एक डायरेक्शन में लेके जाती है, तो वही आपके काम आ जाता है वो घोड़ा। वो आपको एक जगह से दूसरी जगह ले भी जाता है, आपके सारे मसले भी हल कर लेता है। तो जहां पर उसको अगर आप कह दें कि जी नहीं, इसको घोड़े को कोई पूछ भी नहीं सकता, देख भी नहीं सकता, इसका कोई डिसिप्लिन भी नहीं कर सकता, तो फिर वो घोड़ा जिस तरफ मजीद जाएगा फिर उसके साथ मसाइल आएंगे, वो चाहे वहां हो चाहे यहाँ हो। दोनों एक्सट्रीम्स की बात हो रही है, रास्ता हमेशा दरमियान में होता है। और दरमियान का रास्ता ये है कि प्यार आपने उनको पूरा करना होता है और साथ साथ उनको स्ट्रक्चर भी करना होता है, उनको कुछ चीज़ों की वैल्यूज इम्पार्ट भी करनी होती हैं। जैसे अभी उन्होंने एक रिएक्शन दिया कि अगर उन्होंने एफ वर्ड बोला और उन्होंने सामान उठाया और पाकिस्तान वापस आ गए या अफगानिस्तान वापस आ गए, तो ये जो रिएक्शन है ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा इमोशनल रिएक्शन है। इस इमोशनल रिएक्शन से हमने कुछ और लर्निंग्स भी कराई हैं। और अगर उनका ये ख्याल है कि वो अफगानिस्तान आकर ये नहीं करेंगी या करेंगे जो भी उनके बच्चे हैं, तो ये भी उनका बिल्कुल गलत ख्याल है। वो यहाँ, हाँ, यहाँ आकर सिर्फ पेरेंट को ये सिक्योरिटी जरूर होगी कि यहाँ वो करेंगे तो मैं 4 थप्पड़ भी मार लूंगा और मुझे कोई पूछेगा भी नहीं। सो दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। मैंने इसलिए कहा इस पे और आगे डिटेल में बात हो सकती है, बट आई होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन निगत साहिबा ने हाथ खड़ा किया हुआ था, तो जल्दी से आई एम डन ऑलमोस्ट। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से पहले डॉक्टर शैला को बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी स्पेस बनाई। मैं थोड़ी लेट होगी, फिर आपको भी अस्सलाम वालेकुम और बाकी सबको। और अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, मैं आप को पहले भी सुन चुकी हूँ, आपकी पहली किताब थी, उसके बारे में आपकी स्पेस थी। तब सुना था कि आप आपको शायद याद नहीं है, लेकिन बहरहाल मैं तो थी वहाँ। जी तो जी मैं ये कहना मैं ये कहना चाह रही थी कि माशाल्लाह से शायर भी बहुत अच्छे, और आज आपको सुन भी लिया। क्वेश्चन कोई नहीं है क्योंकि बड़े थॉरली आपने क्वेश्चंस के आंसर दिए, और वही चीजें जो नॉर्मली लाइफ में हम देखते हैं या जिससे अमूमन लोग जिसकी वजह से अफेक्टेड होते हैं, उन सब पॉइंट्स पे आपने किया। तो मैं आपका टाइम बिल्कुल नहीं लूंगी। बहुत शुक्रिया आपका, इंशाल्लाह दोबारा फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच। एंड वो मेरी दूसरी किताब की स्पेस थी, किसी और का दुख वाली। पहली जी, उससे किसी और का भी, हाँ, पहली जी, वाली किसी और की का भी आज सुनिए। 4th एनिवर्सरी है, लेकिन आज वो हम कल या परसों सेलिब्रेट करेंगे इंशाल्लाह। चले माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला और आपको कामयाबी दे। जी, डॉक्टर साहब बहुत-बहुत शुक्रिया। आप हमेशा बहुत काइंड और बहुत
بہت زبردست انسان رہے ہیں۔ اب تو مارکت الکرامہ نے وہ الزام بھی لگا دیا ہے کہ میں آپ کی اسپوکس پرسن بن گئی ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھے طریقے سے سوالات کے جواب دیے۔ میرا بس چلے تو میں روز ایک نئی بیماری، جو 400 سے زیادہ بیماریاں ہیں نا، ان کے نام ڈھونڈ ڈھونڈ کے لے آؤں اور میں آپ کے ساتھ اس کی اوپر اسپیس کروں، تاکہ لوگوں میں اویئرنیس آئے، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بھی ایک چیز ہے، دماغ کی بھی بیچارے کا جتنا وزن ہے اتنی سی ہی اہمیت ہم اس کو دے دیں جتنا کو وہ بیچارہ کیری کرتا ہے، اور اس سے ریلیٹڈ جو مسائل ہیں وہ ریئل ہیں اور ان کے حل بھی ممکن ہیں، اور آپ لوگ وہ حل ممکن بناتے بھی ہیں اور بتاتے بھی ہیں۔ تو آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اینڈ پہ آپ نے تھینک یو۔ میری پسند کی غزل سنانی ہے اور پھر آپ کو چھٹی۔ اچھا، وہ پسند والی آپ سب ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ آئندہ بھی بات ہوتی رہے گی۔ میں جو آپ کی غزل، اچھا وہ پاگل والی غزل جو تھی، یہ کب کہا، مجھے زبانی ساری یاد نہیں ہے لیکن میں دیکھ لیتا ہوں کہ یہ کب کہا عاشقی سے پاگل نہیں ہوا تھا، یہ کب کہا عاشقی سے پاگل نہیں ہوا تھا، مگر میں آغاز ہی سے پاگل نہیں۔ دکھوں سے لبریز ہو گئے تھے حواس خمسہ، دکھوں سے لبریز ہو گئے تھے حواس خمسہ، وہ شخص اپنی خوشی سے پاگل نہیں ہوا تھا، اور تجھے بھی راس آ گئے تھے منظر نئی رتوں کے، یہ دل بھی تیری کمی سے پاگل نہیں ہوا تھا۔ تمہارے دکھ نے کسر تو چھوڑی نہیں تھی کوئی، تمہارے دکھ نے کسر تو چھوڑی نہیں تھی کوئی، مگر میں بدقسمتی سے پاگل نہیں ہوا تھا، اور خدا کے اسرار منکشف ہو گئے تھے اس پر، خدا کے اسرار منکشف ہو گئے تھے اس پر، کوئی اچانک ولی سے پاگل نہیں ہوا تھا۔ دکھی ہوا تھا میں غم کی دریا دلی سے، لیکن دکھی ہوا تھا میں غم کی دریا دلی سے، لیکن میں غم کی دریا دلی سے پاگل نہیں ہوا تھا۔ اور آخری شعر تھا کہ عجیب دکھ ہے جو دل کو اندر سے کھا رہا ہے، عجیب دکھ ہے جو دل کو اندر سے کھا رہا ہے، وہ مجھ سے مل کر خوشی سے پاگل نہیں ہوا تھا۔ بہت شکریہ تمام ہے آپ کا، میری طرف سے دوبارہ سے شکریہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ہر دفعہ جب یہ غزل سنتی ہوں نا، مجھے وہ پہلی دفعہ والی یاد ضرور آتی ہے جب میں نے پہلی دفعہ سنی تھی، اور تب سے لے کے آج تک یہ پسند جو ہے نا یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور یو آر سو کائنڈ کہ آپ ہمیشہ سنا بھی دیتے ہیں میری ریکویسٹ پہ۔ تھینک یو ویری مچ تھینک سر، یو ویری تھینک مچ، یو ویری مچ۔ تھینک یو اینڈ گاڈ بلیس آل آف یو۔ اللہ حافظ۔ ڈاکٹر